أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب۔ سورۃ النساء آیتوں میں جہاد کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو اس باب میں بہت ساری دنیا کمزور بھی ہیں، خاص طور پر منافقین کرتے نہیں ہیں، ہیلے بہانے تراشتے ہیں، برا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں مومن اس کو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور اس میں اب وقت آنے پر ضرورت حصہ بھی لیتے ہیں۔ الم تر الی الذین، آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں قیل لہم کفو، جن سے کہا گیا کفو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، روک دو، ایدیکم، اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ شروع میں حکم تھا کہ صبر، جہاد وغیرہ کا نہ کرنا، بعد میں پھر اس کی فرضیت آئی۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ جو چیز کا وقت نہیں ہوا اس کی بڑی جلدی اس نے ڈالی ہوتی ہے، اور جس کا ہو گیا اس کی پھر اہمیت نہیں ہوتی۔ ماضی میں مستقبل کی سوچیں کہ یہ ہوگا، یہ کروں گا، اور مستقبل میں پھر سویا رہتا، یعنی جو اصل اس کے ہاتھ تھا، جو زمانہ حال کا، اسے ضائع کرتا، دائیں بائیں دیکھ رہا اور جہاں کھڑا اس پر اس کی نظر نہیں ہے۔ مومن وہ حال پر زیادہ نظر رکھتا، اور یہ ہے بھی کہ آپ کے ہاتھ، اس انسان کے ہاتھ نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے۔ ماضی جا چکا، مستقبل آئے گا، پتہ نہیں زندگی میں آتا بھی یا نہیں آتا۔ ماضی ہو چکا جو تھا، کیا کر سکتا ہے بندہ بھی۔ مستقبل اللہ نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اصل جو بندے کے پاس ہے وہ حال ہے، کہ جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں کیا کرنا ہے، کیجئے جو کرنے کا، یہ ہے۔ ہم حال میں سوئے رہتے ہیں، ماضی کی پریشانیوں میں گم ہیں، مستقبل کا فکر ذہن پر سوار کر بیٹھے ہیں، اور اسی طرح زندگی گزر جاتی۔ تو جب جہاد کا فرض نہیں تھا، حکم فرض نہیں تھا، اور کہا گیا کہ بس صبر کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ ہم نے بات کی ہے سورہ بقرہ میں پیچھے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ جس زمانے میں جہاد نہ ہو، جب جہاد نہ ہو، بندہ جہاد کر نہ سکے، تو شریعت پھر یہ سمجھاتی ہے کہ آپ اس وقت عبادات پر توجہ بڑی دیں، اپنی عبادات، دن رات، فرضی نفلی، فرض نماز، تہجد، جتنی بھی عبادات ہیں اس پر فوکس کریں۔ ہاں جب جہاد آپ کریں گے، اللہ توفیق دے گا، پھر آپ کو جہاد بھی سب سے اچھا ہوگا، اور اگر یہاں سے جان چھڑائیں گے پھر وہ بھی نہیں کر سکیں، توفیق نہ ملے گی، بعض اوقات بری ملے گی۔ جی فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد کو فرض کیا گیا، قتال کو، اذا فریق منہم، اچانک گروہ ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرنے لگا لوگوں سے، کہ خشیت اللہ، جس طرح کہ اللہ سے ڈرا جاتا، اللہ کے خوف کی طرح ان کا خوف ان کے دل میں آ گیا، خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی طرح، او اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ ڈر۔ جب جہاد فرض ہوا تو دشمن سے اتنا ڈرے کہ جتنا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے۔ اس جملے کا پھر چھپ کر اشارہ یہ بھی ہے کہ مومن کے دل میں سب سے بڑھ کر ڈر جس ذات کا ہو وہ اللہ کا ہو، اور اگر یہ حالت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرا جا رہا، اتنا ہی جتنا، دیکھیں تو عام خوف ہے نا، وہ تو انسانوں کا بھی ہوگا، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور جب وہ نہیں ہے تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ تم حق و ایمان نہیں ہے۔ کیا کریں گے، مار دیں گے زیادہ سے زیادہ، تو ڈر کس چیز کا؟ وہ اللہ جو شدید عزیز انتقام ہے، تو
اس کا خوف سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ دیکھیں قانون یہ ہے نا، جس قدر بندہ تکڑا ہوتا ہے اس قدر آپ ڈرتے زیادہ ہیں، یعنی عقل یہ کہتی ہے۔ تو سب سے بڑھ کر جو مضبوط ہستی ہے، جس کی طاقتیں بڑی سخت ہیں اور عذاب بڑے سخت ہیں، شدید ہیں، وہ سب سے سپریم ہستی عذابوں میں اور پکڑ میں اللہ رب العالمین۔ تو اس لیے پھر سب سے بڑھ کر اس سے ڈرا جائے گا، ہے نا۔ چھوٹے کا ڈر نہیں ہوگا، بڑے کا کچھ آپ کو ہوگا، اور جو سب سے بڑا اس کا سب سے بڑھ کر ڈر ہوگا۔ تو جو سب سے پھر بڑا اللہ رب العالمین ہے تو اس کا پھر سب سے زیادہ ہونا چاہیے، او اشد خشیہ، اس سے بھی بڑھ کر۔ وقالوا ربنا لما كتبت علینا، آپ دیکھ لیجیے جو جتنا زیادہ مومن ہے نا اس کے پاس ہوگا کچھ نہیں، اتنی وہ کافروں سے نہیں ڈرے گا، اور جتنا ایمان کا خالی ہے نا وہ سب کچھ رکھ کر بھی اللہ کی نسبت ان سے زیادہ ڈرے گا۔ بس آج کل امریکہ کا نام چلے، اس کا خوف ان غریب مسکینوں مومنوں کو کم ہے اور بڑوں کو زیادہ ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، حتیٰ کہ پھر اس پر بھی ان کو اعتراض تھا کہ جہاد آیا کیوں۔ وقالوا، کہنے لگے، امام شوکانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ منافقوں کی بات ہے۔ وقالوا، کہنے لگے، ربنا، ہمارے رب، لما، منافقوں کی بات ہے، بعض اوقات نفاق زدہ لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں، ربنا، اسی لیے اللہ نے بھی عام رکھی، ربنا ہمارے رب، لما كتبت علينا القتال، تو نے کیوں فرض کیا ہم پر قتال اور جہاد کو۔ اسلام کی اچھی تفسیروں میں سے ایک اچھی تفسیر فتح القدیر بھی ہے، تھوڑی مشکل ہے لیکن بہترین تفسیر ہے امام شوکانی صاحب۔ ربنا لما كتبت علينا القتال، تو نے کیوں فرض کیا ہم پر قتال کو۔ قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا، والی بات ہے نا، چیز مانگتے ہیں پھر جب ملتی ہے پھر کہتے ہیں کیوں۔ لولا خرتنا الى اجل قریب، تو نے کیوں نہ مؤخر کیا اس کو ایک وقت قریب مدت تک۔ ان کی پھر بات اس انداز سے ہوتی، چونکہ انکار کر نہیں سکتے نا، پھر ان کے ایمان پر شک کیا جانے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں یار جہاد ہے، لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے یار، کچھ ابھی حالات نہیں ہیں، ایسی تعویلیں شروع ہو جاتی۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جہاد، لیکن لولا خرتنا الی اجل قریب، کچھ مدت بعد یہ ہوتا، اب حالات سازگار نہیں ہیں۔ لولا خرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل، چونکہ ان سب باتوں اور ان بزدلیوں کے پیچھے دنیا پرستی چھپی ہے نا، تو اللہ دنیا کی تحقیر بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے دنیا پرستی چھپی ہے، تو اللہ دنیا کی تحقیر بتا رہے ہیں، متاع الدنیا قلیل، دنیا چیز کیا ہے یار، 2 دن اگر زیادہ مل گئے، 2 ٹکے زیادہ نصیب ہو گئے تو کوئی بڑی شے نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اگر یہ زندگی اللہ کے لیے قربان بھی ہوتی، ہاتھ سے نکلتی بھی ہے نا، تو کوئی نقصان کا سودا اور توان نہیں ہے بندے کا، ٹھیک ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان یہ بہت تھوڑا ہے، بڑا معمولی ہے، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ حسن، یہ مال و متاع قلیل، تمام ہی قلیل ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے لیکن لمن اتقى، جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اس کے لیے بہتر ہے، وگرنہ بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے عام بندوں، کافروں وغیرہ کے لیے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم ظلم نہ کیے جا، یہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے بڑا کچھ کیا آخرت کے لیے کچھ ملے نہ، کم ملے۔ ولا تظلمون، اسی طرح تم پر زیادتیاں وہاں ہوں گی اس لیے آخرت سخت ہے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے، ولا اپنا حق ہی ملنا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، فتیلا کھجور کی گٹلی کا داغا جو ہے اس کے برابر بھی اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتے، جاگ کر بیٹھے تمامی۔ اینما تکون یدرکم الموت، یہ قلم کا بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ بندہ جا کر بھی رہتا ہے، چیزیں علم میں بھی آتی ہیں۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، یدرکم الموت، تو تمہیں موت آنی ہے، تو پھر جہاد پر اعتراض کریں، یا تو یہ کہ موت نہ آئے نا، یا لیٹ ہو بندے کی، موت کا اپنا وقت ہے جو اللہ نے لکھا ہے، وہ اگر جہاد میں نہ تو کسی گٹر میں گر کر آئے گی، لیکن آنی ہے۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تم ہو، یدرککم الموت، تو تمہیں موت پا لے گی، یدرککم الموت، یہ کہا ادراک کسے کہتے ہیں نا، کہ آپ بندہ کسی کے پیچھے لگے ہیں نا اور بھاگتے 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 یہ پکڑ لیا آپ، اور ایک یہ ہے کہ بس موت پیچھا کر رہی ہے اور پا لے گی تمہیں، یدرککم الموت کوئی اتفاقی چیز بھی نہیں ہے، پیچھے میں ہے بندے کے موت۔ اینما تکون یدرککم الموت، حتیٰ کہیں موت حفاظت بھی کرتی ہے بندے کی، جس جہاں موت نہیں لکھی نا وہاں موت سے بچائے گی، جہاں ہے وہاں پھر چھوڑے گی نہیں، وہاں کچھ نہ ہوگا سبب اور موت آئے گی۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، یدرککم الموت، تمہیں پا لے گی موت، ولو کنتم فی بروج مشیدہ،
اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی رہ رہے ہو موت آئے گی، کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک بندہ اگر کسی جگہ اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف نا یہ آگے پیچھے لمبی جو کنکریٹ کی دیوار بنائے اس کے اندر بیٹھ جائے، خود کو بند کر دے کہ نہ ہوا آتی ہو نہ کوئی کیڑا آ سکتا ہو، تب بھی موت آنی ہے بندے کو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اگر مضبوط قلعوں میں بھی ہو تب بھی موت آئے گی۔ یہ بھی اللہ کا عجیب نظام۔ وَإِن تُصِبْ، تو اس لیے پھر ڈر کس چیز کا؟ یا اس لیے بتایا جا رہا اور موت کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے، موت کا آنا یقینی بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز موت کا خوف ہی بندے کو جہاد سے روکا کرتا ہے نا، یہ حکمت ہے۔ اور روایت میں یہی ہے نا کہ کافر آئیں گے، کھائیں گے بھوکھوں کی طرح، یہ وہ حملہ کریں گے تم پر، وجہ تمہیں وہن کی بیماری آئے گی۔ وہن کیا؟ وہن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت اور اس کا خوف۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر تمہیں پہنچے کوئی اچھی حالت، بلائی، خوشی، یقول، یہ لوگ کہتے ہیں، دشمن ہے نا، هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اللہ کی جانب سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اگر تمہیں پہنچتی ہے سیئاتٌ، کوئی بدی، کوئی بری حالت، تنگی سختی، یقول، وہ کہتے ہیں، هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ آپ کی جانب سے، یعنی آپ سے بدفعلی لیتے ہیں۔ اچھائی ملے کہتے ہیں اللہ نے دی، ہم اچھے تھے مل گئی۔ کوئی تکلیف سختی آتی ہے کہتے ہیں آپ کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے جی ہمیں مار پڑ رہی ہوتا ہے نہیں۔ منافق باتوں کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کل میں نے بات کی تھی نا، ریموٹ ہاتھ میں 500 چینل سامنے کھلے ہیں اور اس پر تبصرہ، اس پر تبصرہ، فلانا غلط، فلانا صحیح، پوری زندگی اسی میں گزر جاتی۔ کچھ کرنا عملی یعنی نصیب ہوتا ہے انہیں، فلانا غلط، فلانا فلانے کے ایجنٹ، اور فلانا اچھا، یہی باتیں ہوتی رہتی۔ خود بندہ اللہ کی عبادت کرے، اچھی کرے، ہر میدان میں کرے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں تمام ہی اللہ کی جانب سے، اچھی حالت آئے بری آئے بنے وہ اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، ہاں بندے کے اعمال اپنے ہوتے ہیں، بات آگے آ رہی ہے۔ اچھی حالت اللہ کے فضل کے بعد بندے کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، تب بات بنتی ہے، اور بری حالت بنتی ہے جب برے اعمال ہو۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ، لیکن اللہ تعالیٰ لاتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، پس کیا اس قوم کو، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، قریب نہیں ہے کہ بات کو یہ سمجھیں، یعنی بات سمجھنا دور کی بات، قریب بھی اس کا نہیں بڑھتے، ان کے اوپر سے، جیسے ہم کہتے ہیں اوپر سے بھی بات نہیں گزرتی اس کی، یا اوپر سے لا يكادون يفقهون حدیثا، قریب نہیں ہے کہ یہ بات کو سمجھ سکیں۔ کیسی دنیا ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، بظاہر یہ باتوں میں بڑے شعر ہیں، خود بولنے پر آتے ہیں بولی چلے جاتے ہیں، لیکن سمجھ نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، منافقین آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، عربی ان کو باقیوں کی طرح آتی ہے اور باتوں میں ان سے زیادہ شعر ہے، لیکن رسول اللہ کی مجلس سے اٹھتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، اگلوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، یا رسول اللہ نے کیا بات کہی۔ بات وہی ہے نا کہ دین کی مہارت، قرآن و حدیث کا فہم، یہ ایمان سے جوڑا ہے۔ جب ایمان نہیں ہے نا، نفاق ہے، عمل کی کمزوری ہے، پھر قرآن و حدیث کی سمجھ نہیں آتی بندے کو۔ ساری باتیں کاروبار میں آپ اس منافق کو چلائیں، یہ شعر ہے، یہ استاد ہے، یہ 10 لاکھ کے 10 دتے نے پکڑائیں، یہ گنتے 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 نے جاری نوٹ نکال پھینکے گا اس سے، اتنی اس کی حس تیز ہے کاروبار میں، معاملات میں، دنیاوی امور میں، باتوں میں، لیکن دین میں یہ فعل ہے۔ اور یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، آخرت کی انہیں کوئی خبر نہیں ہے، دنیا میں یہ استاد ہے۔ یہ اس وقت مومنوں کی، مومن نہ کہیے، مسلمانوں کی حالت بنتی جا رہی کہ سب کچھ آتا ہے، بس جو چیز نہیں آتی، اور بڑے دھڑلے سے کہہ بھی رہتے ہیں یار میں نے دین نہیں پڑھا، بس یہ میری خامی کیا، بلکہ اگلے لحاظ سے اس کو خوبی کیا رہے ہوتے ہیں کہ میں دنیا کو جانتا ہوں، جو دنیا کا مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، قلت الفقہ یہ نفاق سے جڑی چیز ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو پہنچے کوئی خیر، فمن اللہ، وہ اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ پیچھے کہا نا کہ دونوں اللہ کی جانب سے، یہاں کہیں کا اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے دونوں اللہ کی جانب سے ہے، لیکن لانے میں بندے کے اعمال ہیں، اچھی حالت اچھے اعمال، اور بری حالت آتی ہے برے اعمال کی بنا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو پہنچتی ہے کوئی نیکی اچھی حالت، فمن اللہ، وہ اللہ کی جانب سے، حسنہ اچھی زندگی ہے، اچھے معاملات، خوشحالی ہیں، فمن اللہ، وہ اللہ کی جانب سے،
یعنی وہ اللہ کا سراسل فضل ہے، بندے کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اس پر اچھی عادت پیدا کریں، ایک ذریعہ ہے لیکن اعمال اتنے اس قابل نہیں ہے، بلکہ اللہ خود ہی دیتے ہیں، فمن اللہ۔ وما اصابک من سیئۃ، جو آپ کو پہنچتی ہے تو ایک مصیبت اور تکلیف، فمن نفسک، آپ اپنے نفس کی جانب سے، وہ خود کی طرف سے، خود کے اعمال ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ وارسلناک للناس رسول، ہم نے آپ کو بھیجا لوگوں کے لیے رسول ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، رسول رحمت ہوتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہ کہ رسول اللہ کی وجہ سے کوئی حسنیں آتی ہیں، نعوذ باللہ، جس طرح کہ یہ سمجھ لیں، ہمیشہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے نا۔ آپ ابھی اس زمانے میں دیکھ لیجئے، صرف تصویریں بدلتی ہیں، آج بھی یہ دنیا دار طبقہ ترقی کی رکاوٹ میں راہ جو ہے اسلام اور ایمان اور مومنوں کو سمجھ رہا ہے، ان کی وجہ سے معاملات بنے، لہذا اسلام کو چھٹی دو، ایمان کو دو، مومنوں کو پریشان کرو۔ بھائی ان مدارس کی وجہ سے نا ہمارے لیے مسائل ہیں جی، فلانا بجٹ نہیں ہوتا، فلانی چیز نہیں ہوتی، اور پھر اگلے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان مومنوں کی وجہ سے، فلانی وجہ سے، پردہ ختم کرنا، یہ کرنا، سب کچھ ہی، کیونکہ دین کو رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بے دینی رکاوٹ ہے انسانی زندگی میں، کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے بندوں کے لیے رسول بنا کر، آپ رسول ہیں، پریشان نہ ہو، آپ رحمت ہیں، یہ رسول ہیں، نہ کہ ان کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں، یہ تو یار معک انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم آپ سے بدشگونی لیتے ہیں جی، یا آپ کی وجہ سے معاملات بنتے ہیں، جب سے آپ آئے ہیں اختلافات میں، بھائی بھائی کا دشمن بن گئے، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، یہ بظاہر اپنے لحاظ سے وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، پہلے ہم مشرک تھے، شرک کی تو ان کو خبر نہیں ہے نا، لیکن اس ماحول میں پہلے امن و امان تھا، کوئی ایسی چیز نہ تھی، لیکن جب سے محمد آئے ہیں تو بس یہ یہاں بس بدر کی جنگ ہو رہی ہے، احد کی جنگ ہو رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن گئے، بیوی خاون کی بن گیا، ان کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ نہیں نظر آتا کہ ہم یہ بغاوت کر کے، سرکشیاں کر کے، شرک کر کے جہنم جا رہے ہیں، اس کا ایندھن بن رہے ہیں جہاں کو چھڑانے والا بھی نہ ہوگا، وہ چیزیں نہیں نظر آتی، اس لیے پھر ان کو رکاوٹ یہ لوگ لگتے ہیں، یہ دین ہی ان کو رکاوٹ لگتا ہے، کس کی وجہ سے یہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی اللہ رب العالمین گواہ، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی اطاعت کرے گا، آپ رسول ہیں اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جس نے اللہ کی محبت کرنی ہے وہ رسول اللہ کی پیروی کرے گا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت ہو۔ اسی طرح یہ حدیث آئے گی، بخاری میں روایت ہے، عورت آئی، کہا اللہ کے رسول، عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی کہ آپ نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ عورت جو داغ لگاتی ہے اور حسن کے لیے باول وغیرہ لیتی ہے اپنے، وغیرہ وغیرہ، حدیث آ رہی، ان کو یہ پرابلم لگتی ہے۔ ہاں، تو عبداللہ بن مسعود ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر جو یہ کام کرتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں کیوں لعنت کروں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے؟ تو عورت نے کہا کہ یعقوب نام تھا، کہ میں نے تو سارا قرآن ٹٹول لیا، دونوں گتنوں کے درمیان سارا پڑھ لیا ہے، اس میں تو کہیں مجھے یہ لعنت نہیں ملی جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ بالکل رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو رسول کی اطاعت وہ اللہ کی اطاعت ہے، جو رسول اللہ نے بات کی ہے وہ ایسی ہے جیسے اللہ نے کی ہو، چونکہ پیچھے وہ منبع ایک ہے نا، حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ حدیث کے ذریعے ملے، وہ قرآن کے ذریعے ملے جی۔ تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن تولی، اور جو کوئی پھر گیا رسول کی اطاعت نہ کی، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو، رسول اللہ کو تنگی ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی کہ لوگ کیوں قرآن حدیث کی نہیں مانتے، میری بات نہیں تسلیم کرتے، مانتے۔ ومن تولی، جو پھر جائے، فما ارسلناک، بس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، علیہم حفیظا، نگبان بنا کر، فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ خود کو نہ ہلاک کریں ان کی وجہ سے کہ ایمان نہیں لاتے، تسلی ہے رسول اللہ کو۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں طاعۃ، کہ اطاعت ہے، معنی یہ کہ ہمارا کام تو اطاعت کرنا، ہم بڑے مطیع ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، یہاں کہتے ہیں جی ہم جی آپ کے ہیں جی، بات آپ کی مانتے ہیں، تیار ہیں ہر کام کے لیے جو آپ کہیں، لیکن جب نکلتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات گزارتا ہے ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی تقول، علاوہ وہ باتیں کر کے جو آپ نے کی ہیں، یہاں کچھ آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کی باتیں لیتا ہے، اور پھر جب باہر جاتا ہے پھر آپ کی باتیں چھوڑ کر اپنی باتیں شروع کر دیتا ہے، کسی اور کے پاس جب یہ ہوتے ہیں یہ منافقین وغیرہ، پھر آپ کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی عمل شمل نہیں ہوتا، ایک معنی۔ دوسرا معنی تقول کو غیب کا صیغہ بنائے، کہ پھر یہ وہ باتیں کرتا ہے جو انہوں نے یہاں کی ہوتی ہے وہ نہیں، دوسری باتیں یہ کرو پھر وہاں کر رہا ہوتا ہے،
بیت طائفۃ منہم، گروہ دوسرا معنی بیت طائفۃ منہم، رات گزارتا ہے، یعنی رات میں چھپ، اس کے راز کی طرف اشارہ کہ چھپ کر جاتے ہیں، پھر ان کی مجلسیں رات کو کسی اور جگہ ہو رہی ہوتی ہیں، منافق ہیں۔ بیت طائفۃ منہم، رات گزارتا ہے ان میں سے ایک گروہ، غیر الذی تقول، غیر الذی، علاوہ وہ بات نہیں کر کے، تقول جو یہ پہلے کر رہے تھے، پھر وہ باتیں نہیں چلتی ان کی۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ رب العالمین لکھتا ہے، اللہ نے ریکارڈ کر لیا ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ جی بس کل ہم نے بات کی تھی نا، الگ ہے کہ میں نے بس ویڈیو بنا لی، آپ کا بیان ریکارڈ کر لی، معنی ہے کہ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ رب العالمین لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، ما یبیتون، جو یہ رات گزارتے ہیں، جو مشورے ان کے چلتے ہیں نا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فاعرض عنہم، اعراض کیجیے ان سے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے، ان سے منہ پھیرے ہیں، چھوڑیں ان کو۔ پھر جب ان کو چھوڑا جاتا ہے مسائل بنتے ہیں بندے کے لیے، ساتھ چلانا ضروری ہوتا ہے نا، ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وتوکل، اللہ پر توکل کرے، انشاءاللہ کچھ نہ ہوگا، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ پھر بعض اوقات کسی پر توکل کر لیا جاتا ہے، اگلا 2 ٹکے کا نہیں ہوتا، دو ٹکوں کے جتنا کام نہیں آتا کسی کے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ پر توکل کرے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز اور ولی، وکیل بہترین، پوری مدد کرے گا اور نجات دلا دے گا، وکفی باللہ وکیلا، محتاج نہیں کرے گا ان کا۔ افلا یتدبرون القرآن، منافق کی بڑی بیماری قرآن پر تدبر نہ کرنا ہوتی ہے، سوچتے ہی نہیں کہ اللہ نے کس انداز سے باتیں کی، کتنی پیاری کی ہیں۔ یہی ہے نا آج کا مسلمان، اس کی بڑی بیماری یہ ہے، قرآن سے جڑتا نہیں ہے، جڑے تو صرف الفاظ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ اس میں غور و فکر کرے نا، یہ تجربہ ذاتی اور مشاہدہ اور حقیقت ہے۔ گمراہ سے گمراہ بندہ، میں اس اللہ کی توفیق سے گارنٹی دیتا ہوں، گمراہ سے گمراہ بندہ دنیا کا، بڑے وہ ملحد اور کافر کیوں نہ ہو، اگر وہ صحیح آپ کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ گہرائی سے قرآن اس کے سامنے بیان کریں نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی بدلے، ضرور بدلے گی، اسے چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ کیوں تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن پر؟ ولو کان من عند غیر اللہ، غور و فکر کریں اس پر، ان کا یہ بند دماغ کھل جائیں گے، بند آنکھیں ان کی کام کرنا شروع کر دیں گی۔ اسی طرح ولو کان من عند غیر اللہ، ایک چھپ کر دعوت یہ دی ہے تدبر کی کہ سوچیں اس بات کو، یہ سوچیں ہدایت مل جائے گی۔ ولو کان من عند اللہ، اگر یہ من عند غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے قرآن نازل ہوا ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو یہ لوگ پاتے اس میں بڑا اختلاف، بڑی گہری بات اللہ نے کی ہے۔ دیکھیں باطل کی علامت ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں دروغ حافظہ نہ دارت ہے نا، جھوٹا آدمی حافظہ نہیں رکھتا۔ باطل کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ کل کا ایک بیان، آپ جیسے سیاسی بیان ذرا دیکھ لیجئے، عمومی جو چلتے ہیں، کل ایک بات ہوگی، آج دوسری ہوگی، کل کچھ کہا ہوگا، دوسری بات کر رہا ہوگا بندہ، وہی بندہ، بدل جاتی ہے چیزیں، کیونکہ جھوٹ ہوتا نا۔ سچ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ آخر تک ایک ہی رہتا ہے، اس کے اندر بدلاؤ نہیں آتا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہو تو ایک دن کے اندر یہ آیا نہیں ہے، اس کو 23 سال لگے ہیں، 23 سال۔ اب ظاہر جو پہلے سال کے پہلے دن جو بات کی گئی ہے اس کتاب میں، 23ویں سال کے آخری دن جو بات کی گئی ہے وہ سیم ایک نہیں ہو، پھر فرق ہونا چاہیے۔ بندہ بھول جاتا ہے نا، بھول جاتا ہے بندہ۔ ایک مصنف اپنی کتاب لکھ رہا ہوتا ہے، اپنی کتاب لکھتا ہے اور وہاں کچھ لکھا ہوتا ہے، یہاں اسی کا رد لکھ رہا ہوتا ہے، یاد نہیں ہوتی اپنی بات۔ ایک چیز لکھی ہوتی ہے، ذکر کی ہوتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میں نے نہیں ذکر کی، پھر ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ غیر اللہ کی کتابوں کی یہ خامی ہے نا کہ اس کے اندر بعض اوقات ٹکراؤ تک مل جاتا ہے، باتیں آپس میں نہیں میچ ہوتی ہیں اس کی۔ آپ دیکھ لیجئے جو گمراہ دائی ہے، اس کی ایک بڑی علامت ہم نے ایک جگہ یہ لکھی ہے کہ اس کی باتیں آپس میں نہیں میچ ہوتی، کل کچھ کہہ رہا ہوگا، آج کچھ کہہ رہا ہوگا، کل ایک چیز کو غلط کہہ رہا ہوگا، صحیح کہہ رہا ہوگا۔ سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے، بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے، گمراہ دائی کے بیان آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ایک دن وہ ایک بات کر رہا ہوگا، اگلے دن اس کا رد خود ہی کر رہا ہوگا، ٹکراؤ رکھتا ہوتا ہے باطل۔ تو یہی بات اللہ نے کی ہے، لو کان من عند ولو کان من عند غیر اللہ، اگر کلام اللہ کے پاس سے نہ آیا ہوتا، اگر یہ دین اللہ کے پاس سے نہ ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس میں اختلاف بہت زیادہ ہوتا۔ قرآن کیا بلکہ قرآن سے حدیث کا اختلاف نہیں ملتا، قرآن سے صحیح حدیث کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ حدیث کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ درء تعارض العقل والنقل کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، بلکہ ان کی ساری مستقل یہ کتاب 8-10 جلدوں کی، یہ بڑی کتاب ہے، اور اس کا موضوع درء تعارض العقل والنقل، کہ نقل اور عقل کا ٹکراؤ، اس کی رفع۔ یہ نہیں لکھتے ہیں کہ صحیح دماغ ہو، صحیح عقل اور صحیح حدیث، صحیح آیت ہو، یعنی صحیح نقل صحیح عقل، اس کا ٹکراؤ کبھی آپس میں نہ ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ٹکراؤ آ رہا ہے
یا اس نقل کے اندر مسئلہ ہوگا، روایت موضوع منگڑت ہوگی جیسے، یا اس عقل کے اندر خرابی ہوگی، عقل کسی کافر مشرک کسی منافق کسی فاسق فاجر کی ہوگی، یا کسی پاگل کی عقل ہوگی، اس لیے وہ ٹکرا رہی ہوگی۔ صحیح عقل صحیح نقل، ان کا ٹکراؤ آپس میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کا تعلق قرآن سے نہیں، قرآن کا تعلق حدیث سے نہیں، ہم یہ سمجھا رہے ہیں قرآن کا تعلق ٹکراؤ جو ہے وہ صحیح عقل سے نہیں ہے، صحیح قیاس سے نہیں ہے۔ لوجدوا فی اختلافا کثیرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس امرن کوئی معاملہ من الامن امن کا والخوف یا خوف کا، منافقین اذاعوا به، اس کو یہ پھیلا دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ یہ قانون یہ ہے کہ بات آئے جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی جب خبر لے کر آئے فاسق تو تبین کر لیا کرو، حتیٰ کہ یہ فاسق فاجر کو جاننے کے لیے بھی تبین ضروری ہوتا ہے نا۔ تو وہ کہ اگر عام بندہ بھی خبر لے کر آئی، حدیث کی آیت کہتی ہے، اس کی جانچ پڑتال ہوگی۔ اگر آپ کہیں کہ یا تو منافق یا تو فاسق کی بات کہی گئی ہے، یہ فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، تو بات یہ ہے کہ نہیں، اب یہ بھی تو جاننا پہلے آپ نے کہ فاسق ہے یا نہیں، تو یہ بھی جانچ پڑتال ہے۔ تو جانچ پڑتال ہر بندے کی ہے، خاص طور پر جو ثقہ نہ ہو، جس کی آپ کو خبر نہ ہو، جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ یہ سے مسلم 5 نمبر روایت نے منافق کی مثال بیان کی ہے، یا جھوٹے آدمی کی۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنا آگے بیان کر دے بندہ بغیر تحقیق۔ خاص طور پر اس زمانے میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بس ہوائی باتیں آتی ہیں، ہوا میں پھیلا دی جاتی، تحقیق کرے۔ اکثر ویفش الکذب، بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ قرب قیامت جھوٹ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ صحیح یہ زمانہ ہے، ابتدا ہے اس کی، جھوٹ ہے جی، بس کیا سے کیا اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا جاتا ہے، رسول کی طرف، باقی تو چھوڑیں آپ، اور لوگ آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تحقیق کر لیا کریں، وہ خبر کوئی بندہ لائے یا خبر خود پہنچے، وہ بھی تو بندہ ہی لا رہا ہوتا ہے، کسی بندے نے وہاں اپلوڈ کی ہوتی ہے، کسی نے کوئی قول بنایا ہوتا ہے۔ تحقیق کرنا ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ میڈیا پر کوئی چیز ایسی آئے یا عام دنیا میں کوئی چیز سننے کو ملے، تحقیق ہونی چاہیے، جس پر صحیح اطمینان نہ ہو۔ بعض اوقات پھر نٹ کی تحقیق ہے، چیز تحقیق کر کے بھی بندہ غلط نکال رہا ہوتا، نہیں صحیح ہوتی، لہذا جو 100% اتھینٹک چیز نہ ہو آگے نہ شیئر کریں، نہ بیان کریں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا، ان کے پاس کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا آ جائے، اسے پھیلا دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ معنی یہ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایسی چیز آئی ہے، دیکھیں کہ مسئلہ پہنچا آپ کو، کسی نے کہا کہ فلاں علی نے فرمایا ہے جی، کوئی نسخہ سکھلایا ہے، کوئی طریقہ جی، کوئی وظیفہ دیا ہے، تو آپ آیت کہتی ہے کہ اس کو اللہ اور رسول کے پاس لائیں، قرآن پر پیش کریں، حدیث پر پیش کریں، اہل علم سے پوچھیں، وہ حل نکال لیں گے اس کا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے اور ٹھیک ثابت، تو پھر بیان کریں، نہ کہ جی بس صرف سنا اور آگے بیان کر دیا۔ بڑی پیاری بات قرآن نے کی، اور یہ اس کا کرنے کا مقصد بھی ہے کہ معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے، نظام بنایا جا رہا ہے، تو معاشرے میں اگر اس پر خبر پر نظر نہ ہو، تحقیق نہ ہو، خبریں بہتر انداز سے دی نہ جائیں، تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ اس وقت جتنے بھی یہ فساد چل رہا ہے، اس کے پیچھے کی یہ وجہ ہے کہ ہر طرف بے لگامی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جو کہے، جو لکھے، جو سنے، نو پرابلم، ہر بندہ ہی۔ تو اس لیے جھوٹ پر جھوٹ، سچ کو جھوٹ بیان کر پیش کیا جا رہا، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا، اور امت کو اور قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا۔ حقیقت، حق کو سنا جائے، حق کو لیا جائے، حق کو دیکھا جائے، حق پر چلا جائے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، حدیثوں پر پیش کرتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے اولی الامر ہے، حاکم ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان پر پیش کرتے۔ یا اسی طرح اولی الامر منہم، جو ان میں سے علماء ہیں، جاننے والے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُ، جو نکالتے ہیں تدبیر کو، یعنی راسخین فی العلم، ان کے حوالے کرتے ہیں۔ مشکل چیز آئی ہے، آپ کے علم میں نہیں آ رہی، اصل میں ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی نہیں کہ ہم خود کو ہی عالم سمجھتے ہیں، فاضل سمجھتے ہیں، پورا سمجھتے ہیں، اس سے پھر مسائل بنتے ہیں۔ درمیانی راہ ٹھیک ہے۔ ایک طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی بس قریب نہیں آنا قرآن حدیث کو، گمراہ ہو جاؤ گے، بڑا گوشت ہے، ہر ہاضمہ سے نہیں برداشت کر سکتا، دور کرتے ہیں قرآن سے۔ ایک طرف یہ طبقہ ہے مقلدین کا، اور ایک طرف ہمارے بعض جاہل دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بس ٹینشن ہی نہیں ہے جی، ہر بندہ خود عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، وہ نکاح پڑھا سکتا ہے، وہ جنازے پڑھا سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ فتوے دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جنازہ نکاح اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جو پروفیشنل کام ہے شریعت کے، وہ پھر وہ نہ کرے۔ اس سے پھر مسائل، ہر بندہ مفتی نہیں ہے، ہر بندہ قاضی نہیں ہے کہ جو مرضی کرے، سوچے اور فیصلے ہوں، یہ نہیں ہوگا۔
جو اہل علم ہے والراسخون فی العلم کا قرآن نے حوالہ دیا، جو مشکل مسائل ہے ما تشابہ وہ راسخین فی العلم جانتے ہوتے ہیں، ان کے حوالے کیا جائے۔ ہاں اگر آپ کو زیادہ شوق ہو، کوئی پابندی نہیں، صبح والی بات ہے کہ دین ٹھیکہ نہیں ہے ہمارا، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے آپ پروفیشنل طریقے سے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کا معنی یہی ہے کہ پروفیشنل طریقے سے آپ آئیں، عالم بنیں اور یہ پڑھ لیں اور پھر کریں، پھر نو پرابلم ہے۔ لیکن آپ نے پروفیشنل طریقہ نہیں اختیار کیا تو پھر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ سب کچھ کریں، ہر مسئلے کا حل نکالیں، اس سے مسائل بنیں گے۔ وہ معاشرے جہاں دین کی پکڑ مضبوط ہے وہاں پابندی ہوتی ہے، ہر بندہ درس نہیں دے سکتا۔ جائیں آپ سعودیہ، عالم ہو کر بندہ درس نہیں دے سکتا جب تک اجازت نامہ نہ موجود ہو۔ اس کا فائدہ پھر یہ ہوا ہے کہ وہاں الحاد کم ہے، وہاں گمراہیاں کم ہیں، وہاں بدعات نہیں ہیں، کیونکہ وہاں ہر بندہ جو کہے اور لوگ لیں، یہ ماحول نہیں بنایا گیا، یہ ہمارے ہاں یہ ماحول ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ تو جان لیتے ہیں وہ لوگ یستنبطون منہ جو نکالتے ہیں تدبیر کو، یعنی اس کی گہرائیوں سے۔ استنباط کہتے ہیں نا، گہرائی سے کوئی چیز نکال کر لانا، وہ کہ مشکل معاملہ ہے، ہر بندہ اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو جاننے والے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جو راسخین فی العلم ہیں، وہ اس کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کا حل وہ نکال سکتے ہیں، یہ عام بندوں سے نہیں نکلتا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا، یہ قرآن وغیرہ وغیرہ، اور رحمت اس کی رحمت نہ ہوتی، رسول آیا بہترین وہی لے کر آیا، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کی پیروی کر لیتے۔ اگر اللہ اور رسول نہ ہو، قرآن و حدیث نہ ہو اور اس کی رہنمائیاں نہ ہوں تو گمراہیاں ہی مقدر ہوتی ہیں۔ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم شیطان کی پیروی کر لیتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے ہی بچ جاتے، وگرنہ اکثر یہ تھا نا، جب دیکھیے کہ جب اسلام آیا نہیں تھا تو ساری دنیا گمراہ تھی، وہی عرب ہے لیکن گمراہیاں تھیں، قرآن آیا حدیث آئی تو گمراہیاں ختم ہوئی ہے، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ الا قلیلا، بعض وہ بھی تھے نا جو زمانے جاہلیت میں ہی توحید کو کچھ سمجھتے تھے۔ بخاری میں ہی زید بن عمرو بن نفیل کا یہ واقعہ آیا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ آیا۔ یہ آدمی اس زمانے میں سمجھ گیا تھا، لوگوں پر رد کیا کرتا تھا کہ تم بڑے عجیب ہو، ایک بکری اللہ پیدا کرے، ایک جانور آسمان سے اس کے لیے پانی اتارے، پھر اس کے لیے خوراک اگائے، اور پھر تم اٹھو اور اسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دو، یہ کون سی عقل مان تھی؟ یعنی عقل تھی اس کی سالم، سجدے کیا کرتا، اللہ کے روتا تھا کہ یا اللہ حق دے، لیکن کیا کرتا؟ شام گیا ہے بندہ، دوسری روایت میں شام، بخاری میں ہی، شام گیا ہے، وہاں یہودیوں سے ملا کہ جی میں تمہارے دین اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے اختیار کریں آپ، لیکن یہ جو ہم پر غضب ہوا ہے اس کا سب کچھ حساب کو بھی ملے گا۔ کہا میں تو غضب سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ پھر وہ گیا عیسائیوں کے پاس گیا، ان سے کہا کہ تمہارا دین اختیار کروں گا، چونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ مشرکوں کا دین کوئی دین نہیں ہے۔ ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، لیکن آپ تھوڑی جو لعنت وغیرہ پر آئی ہے وہاں پر آئے گی۔ کہا پھر فائدہ کیا؟ اللہ کے سامنے روتا تھا کہ یا اللہ بس میں سب سے بری ہوں، جو قوم کر رہی ہے ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیا کرتا؟ بات وہی ہے کہ اللہ کا فضل نہیں تھا، قرآن نہیں موجود تھا اس زمانے میں، فضل سے مراد یہ قرآن نہیں تھا، حدیث نہیں تھی، اللہ رسول نہیں تھے کہ جو رہنمائی کرتے، اس لیے باوجود یہ تو اللہ کا رحم، اللہ قلیلہ والی بات، اللہ نے رحم کیا، اس بندے کو بچایا ہے، اگر عام دنیا پھر مشرک رہی ہے اور ساری جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنی ہے۔ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، شیطان کی پیروی کرتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے جو اس سے جنہیں اللہ ہدایت دیتا اور گمراہ نہ ہوتے، قرآن و حدیث کے نہ ہوتے ہوئے بھی۔ عقل تھی، اگر بندہ، یہ اللہ کا رحم ہے، وگرنہ اللہ نے بندے کو عقل دی ہے۔ دیکھیں اس طرح سمجھیے آپ کو، ہم دنیاوی معاملات اکثر ٹھیک کرتے ہیں نا، ٹھیک کرتے ہیں اپنے معاملات، حالانکہ وہ قرآن حدیث کے بغیر کر رہے ہوتے، ٹھیک ہو رہے ہوتے، کیوں؟ کیونکہ عقل سے کام لیتے ہیں نا۔ اسی طرح اگر یہ عقل بندے کی صحیح ہو نا، صحیح اور بگڑی نہ ہو، تو اس عقل سے اللہ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اس عقل سے شرک کی، کفر کی، معصیت کی خرابیاں سمجھی جا سکتی ہیں۔ ایک کافر اگر دین سے ہٹ کر بھی نہ سوچے تو اسے سود بیماری لگے گی، حرام خوری کو بیماری سمجھے گا، ہر چیز جو غلط ہے وہ غلط لگے گی اس سے، اگر عقل بندے کی ٹھیک ہو۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ پھر بھی کہتا نہیں ٹھیک ہے، عقل بھی ہے، باوجود اس کا کتاب بھی اللہ نے نازل کی، رسولوں کو بھیجا تاکہ کوئی عذر بندے کے پاس باقی نہ رہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، فقاتل فی سبیل اللہ، پس قتال کیجیے اللہ رب العالمین کی راہ میں، جہاد کیجیے۔ لا تکلف الا نفسک، تکلیف نہیں دی جاتی، مکلف نہیں بنایا جاتا، الا نفسک، مگر تیرے نفس کو، ہر بندہ ہی اپنا مکلف ہے، رسول اللہ آپ اپنے مکلف۔ اور اسی طرح جو جہاد کا حکم ہے یہ کوئی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے، ہر بندے کو اتنی تکلیف، اتنا ہی کام جتنا وہ کر سکتا ہو۔ وحرض المؤمنین، مومنوں کو ابھاریے، مومنوں کو ابھاریے، یعنی جہاد وغیرہ پر یہ حکم ہے، جہاد کرنا بھی ہے، جہاد پر ابھارنا بھی ہے۔ وحرض المؤمنین، فرمایا نا وحرض المؤمنین علی القتال، دوسرے مقام پر فرمایا۔
عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، عسى الله قریب ہے کہ اللہ رب العالمین شاید کہ اللہ تعالیٰ یکف روک دے باس الذین کفروا جنگ ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد بأسا اللہ رب العالمین سخت قوت والا ہے، وشد تنکیلا اور سخت سزا والا اللہ رب العالمین۔ فرمایا جہاد کرو۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ دین غالب آ جائے اور بیٹھے بیٹھے غالب آئے، ہم کچھ نہ کریں اور دین غالب ہے، مسلمان ٹھیک ہو جائیں، ان کی حالت ٹھیک ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد کیجئے اور جہاد پر ابھاریے، خود کیجئے، کروائیے، نظام بنائیے، پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے گا، ان کو مغلوب کر دے گا، تمہیں غالب کر دے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها، من یشفع شفاعۃ جو کوئی سفارش کرے۔ اس سفارش کا مسئلہ اس لیے لایا نا چونکہ بعض اوقات سفارشیں چلتی ہے جہاد میں، انفاق میں، ایک بندہ خود نہیں دے پا رہا، کسی سے کہتا ہے یار اس کو پیسے دیں، دینی کام کر رہے ہیں، خدمات وغیرہ، ایسی صورتیں بنتی ہے، شفاعت چلتی ہوتی ہے، یا یہ اچھا بندہ میں اسے جانتا ہوں آپ کریں یہ کام فلانا، تو اس میں دخل ہے شفاعت کا، اس لیے سفارش کی بات بھی یہاں لائی گئی ہے۔ معاشرے کے مسائل میں سے شفاعت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ضرورت پڑتی ہے اس کی، نوکریوں کے لیے شفاعت سفارشیں چلتی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے معاشرے کی، اس میں لوگ ڈنڈیاں شنڈیاں مارتے ہیں، تو اللہ نے اس لیے سمجھایا کہ نہیں، اس کی سفارش کریں، وہ دینی ہو، وہ دنیاوی ہو، وہ انفاق کی ہو، وہ جہاد کی ہو، وہ نوکری کی ہو، جو سفارش کے اہل ہیں اس کی کریں، وگرنہ جو برائی کرے گا وہ تیرے سر روگی، اور جو اچھی سفارش جو آپ نے کی، اگلے نے جو کچھ کیا اچھا کیا اور آپ کو اس میں بدلہ ہوگا۔ یہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ جو کوئی سفارش کرے گا اچھی، نیکی میں کسی کی سفارش کیا، اچھی سفارش کیا، وہ لائق تھا، یکن لہ نصیب منہا اس کے لیے حصہ ہوگا اس کا، اسے بھی اللہ حصہ دیں گے۔ آپ نے کسی کی سفارش کی کہ یہ بندہ یہاں لگائیں اچھا کام کرے گا، اور واقعی وہ اچھا تھا، اچھائی پر پھر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور اگر برا تھا بات آگے آ رہی۔ ومن یشفع شفاعہ کسی کو آپ نے بڑا اچھا بندہ جی یہ بڑا اعتماد والا، آپ نے سفارش کی، اگلے نے قریب کیا، اور پھر اس نے مسائل بنائے، اس میں پھر آپ کا حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعۃ جو کوئی سفارش کرے گا سیئۃ بری، اشفعوا تؤجروا بخاری کی روایت ہے نا، سفارش یہ کرو اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے، 14-32 نمبر حدیث ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ جو کوئی بری سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا اس کے لیے ہوگا کفل منہا۔ امام دجاج صاحب فرماتے ہیں کفل، الکفل فی اللغہ النصیب، حصے کو کہتے ہیں، اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا، یہ برے حصہ وہ مراد، اس کے لیے برا حصہ ہوگا، اس کا وبال جان ہے اس کے لیے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر مقیتا حفاظت کرنے والے، حفیظ اور قادر ہیں، مقیت۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اب جہاد وغیرہ کے باب میں اسلامی معاشرے میں سلام وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کا مسئلہ آ گیا، اسلام بھی مراد ہے یہاں، اور تحفے تحائف وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، وہ بھی لیے دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح دعائیں بھی اس سے مراد ہے، دعائیں دی جاتی ہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم جب تم دعا دیے جاؤ، جب تم سلام کیے جاؤ، جب تم تحفہ دیے جاؤ، بتحیۃ کوئی بھی تحیہ، کوئی بھی تحفہ، کوئی بھی کسی قسم کا سلام، کوئی دعا، فحیوا باحسن منہا تو اس سے اچھا دو، فحیوا اسے تحفہ دو، اسے دعا دو، اسے بدلہ دو، اس سے اچھا، اور ردوا یا اسی کو لٹا دو، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ سنن داؤد کی 2885 نمبر روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، کہ رسول اللہ تحفہ قبول کرتے تھے اور پھر اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ من احسن الیکم معروفا فکافئوہ، رسول اللہ فرماتے ہیں جو تم سے اچھائی کرے اس کو بدلہ دو، اگر نہ پاؤ فادعوا لہ، بدلہ نہیں دے سکتے پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے، حکم ہے عمومی طور پر ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی 1672 نمبر روایت میں ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں، من استعاذ باللہ فاعیذوہ، جو اللہ کے نام کی پناہ مانگے پناہ دو اسے، اللہ کے نام پر مانگے اسے دو، جو تمہاری دعوت کرے تو قبول کرو، جو اچھائی کرے اس کو اچھا بدلہ دو، اگر بدلہ نہیں دے سکتے دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ حتی ترون انکم قد کافأتموہ، کہ تم دیکھ لو کہ جس کا بدلہ ہو گیا، میں نے دے دیا بدلہ، اتنی دعائیں پھر کرنی ہے اس بندے کے لیے جو اچھائی کرے۔ اسلام جو ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت چلنے والا دین۔ اسی طرح اگر سلام اس سے مراد لی جائے تو سلام میں بھی ہے، سنن ابو داؤد کی
51-95 نمبر صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس السلام علیکم کہا، رسول اللہ نے جواب دیا، بیٹھ گیا۔ دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، سلام دیا، بیٹھ گیا۔ تیسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا۔ تو رسول اللہ نے پھر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے کو 10 نے کیا، دوسرے کو 20 اور تیسرے کو 30 ہے۔ تو پھر حکم یہ ہے انسانوں کو کہ جی فحیوا بأحسن مما ردوها، السلام علیکم کہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جواب میں کہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیں۔ اس نے ورحمۃ اللہ کہہ دیا، آپ ساتھ برکاتہ ملا دیں، اس انداز اچھے، اس سے اچھے انداز سے آپ سلام کا جواب دیں، انداز بھی اچھا کریں اس سے اپنا جی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم تحفہ دیے جاؤ، تم دعا دیے جاؤ، تم سلام کیے جاؤ، کوئی بھی سلام، کوئی بھی دعا، کوئی بھی تحفہ، فحیوا بأحسن منها، تو تم اس سے اچھا بدلہ دو اس سے۔ ہاں سلام میں پھر یہ ہے کہ لا تبدؤ اليہود والنصارى بالسلام، مسلم کی روایت 2163 کہ یہودی عیسائی کافر پر سلام میں پہل نہیں کرنی۔ سلام اہم چیز ہے۔ مسلم میں 54 نمبر پر پھر الفاظ ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم آپس میں محبت کرنے نہ لگو، اور محبت نہیں ہو سکتی جب تک افش السلام نہ ہو، سلام کو نہ عام کرو۔ سلام پھر یہ محبت کا تقاضا ہے، اس سے نفرتیں ٹلتی ہیں۔ ایک آدمی سے آپ دشمنی بھی سلام کریں، ہاتھ ملائیں، اس سے کچھ کہیں تو اس کو کم ہونے لگتی ہیں ضرور، بالکل الگ تھلگ رہنا پھر اس کو بڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری میں روایت ہے، اس کا معنی یہ کہ جب کافر سلام کرے، یہودی خاص طور پر، تو اس وقت جو ہے پھر وعلیکہ، وعلیکم، صرف اتنا کچھ کہنا ہے، چونکہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ تم پر ہلاکت ہو، الفاظ کو بگاڑتے ہیں، تو اس لیے پھر وعلیکم یہ صرف کہنا ہے۔ بخاری کی 63-57 نمبر یہ حدیث۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر حساب و کتاب کرنے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ تحفے کا بدلہ ملا نہ ملا، کیا دیا، سلام کا جواب دیا نہ دیا، کس انداز کا دیا، سفارش کی اچھی کی، کیا بدلہ اسے ہونا چاہیے، بری کی تو کیا ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب و کتاب کرنے والے، حسیبا جاننے والے۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ایک اللہ ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور وہ تمہیں جمع کرے گا، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کو، لا ریب فیہ، تمہیں جمع کرے گا اور لے کر جائے گا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ دیکھیں اللہ لا الہ، اس لیے لایا نا کہ جہاد تو ہے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ کے لیے نا، اللہ کا نام کلمے کے لیے جہاد ہوتا ہے، اس لیے کلمہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اس لیے وہ جہاد، وہ انفاق، وہ دین، وہ معاشرہ جس میں اللہ نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی عبادات نہ ہو، وہ مرا اور مردہ شدہ، میت شدہ معاشرہ، میت ہے وہ، فوت شدہ معاشرہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہ ایک ہی اللہ۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور کون صادق ہو سکتا ہے، سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بات میں، اللہ سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ ہوگا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا، یہاں پھر کچھ اقسام بیان ہوں گی منافقوں کی، ان کے ایمان پر تبصرے ہوں گے، ایمان پر تبصرے ہوں گے، اور یہ زیادہ اس لیے ہوتے ہیں، ایک بات اور سمجھیے کہ مومن کی پہچان بھی آسان ہوتی ہے اسی معاشرے میں، اور کافر کی بھی آسان ہوتی ہے۔ یہ جو منافق ہے، منافق، اس کا مسئلہ گمبھیر ہے تھوڑا سا، نمازیں بھی پڑھے گا، اللہ کا نام بھی لے گا، کلمے بھی پڑھے گا، لیکن اندر سے وہ کافر ہو، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ دشمن بندے کو اتنا نقصان نہیں دے سکتا، اپنا نہیں دیتا، یہ جو درمیانہ طبقہ زیادہ دیتا ہے، جو ہو دوست کے روپ میں اور ہو دشمن اصل میں۔ اس لیے منافقین کے ایمان پر اللہ تبصرے زیادہ کرتے ہیں بعض اوقات بنسبت کافروں کے۔ تو یہاں سے کچھ تبصرے جو منافقین کے ایمان پر چلے ہیں، ان کی اقسام بنائی گئی ہیں، صفحے بنی ہیں۔ یہ آیت سے بخاری کی 40-50 نمبر حدیث سے واضح ہو جاتی ہے، یہ حدیث، یہ آیت ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کو نکلے ہیں تو ساتھ تو کچھ منافقین بھی تھے،
اور درمیان میں پھر راستے میں جو واپس وہ پلٹ جاتے ہیں چھوڑ کر. مقصد بھی یہ تھا کہ مسلمان بزدل ہوں, کافروں کو دلیری ملے کہ جی یہ تو کم پڑ گئے ہیں, باقی کچھ نے چھوڑ دیا, اس لیے واپسی ان کی ہوتی ہے. تو ان کے بارے میں پھر اختلاف کیا صحابہ نے, کہا یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں پھر کہا کہ ان میں تمہیں شک ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, اور سمجھایا ہے لوگوں کو. فما لکم فی المنافقین, بس تمہیں کیا ہو گیا فی المنافقین کے بارے میں, یعنی تم ہو گئے اسرتم فی المنافقین فئتین, دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ہو, تم ہو گئے ہو منافقین کے بارے میں دو گروہ, فئتین. فما لکم فی المنافقین فئتین, منافقین کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں. یعنی دو گروہ نہیں بننے چاہیے, یک رائے ہو, ان کے کفر پر تمام جمع ہو جاؤ. یہ ہے جو غلط یہ ہوتا ہے, جو درمیانہ طبقہ ہے نا, بعض کہتے ہیں یار یہ کافر ہیں, بعض کہتے ہیں نہیں مسلمان ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, کلمے پڑھتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دو ٹوک بات, جن میں کفر کی علامات پائی جاتی ہوں بس ان کے بارے میں دو رائے نہ ہو, ایک ہی ہونی چاہیے. یہ بہت گہری آیت ہیں, بہت کچھ سمجھانے والی, بڑی فقاہت دینے والی آیت ہے, خاص طور اس زمانے کی بڑی ضرورت. فما لکم فی المنافقین, تمہیں کیا ہو گیا منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے. واللہ ورکسوم بما کسبوا, اللہ نے انہیں الٹا کر دیا, اوندہ کر دیا ان کے کسب کی وجہ سے, جو انہوں نے گناہ کیا اس کے بنا اللہ نے اوندہ منہ کر دیا. دنیا میں بھی یہ الٹے ہیں اور آخرت میں بھی اوندے منہ پھینکے جائیں گے. وہ کہ امام طبری صاحب کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین کا معاملہ جو ہے وہ کافروں اور مشرکوں وغیرہ وغیرہ والا رکھا ہے. اللہ یہ بتا رہے کہ دو گروہ نہ ہوں, ایک ہی گروہ بنے ان کے بارے میں, ان کو کافر سمجھیں, مسلمان نہیں ہیں. اتریدون, عبداللہ بن ابی کا گروہ تھا. اتریدون, کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو, تمہاری یہ سوچ, ان تہدوا من اضل اللہ, کہ تم ہدایت دو سے جسے اللہ گمراہ کر. یہ ہوتا ہے جی, آپ خواہ مخواہ سختی کر رہے ہیں, فلانا تو ٹھیک ہے, یہ ہے وہ, لوگ دفاع کرنے والے موجود ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہیں ہدایت دینا چاہ رہے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کی ہے, اللہ نے جن کی گمراہی کا ارادہ کیا اور جہنم میں پھینکنے کا, کافر بنانے کا, تم انہیں ہدایت والا پاؤ گے اور ہدایت دو گے. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ ہدایت دو انہیں جنہیں اللہ نے گمراہ کیا, جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے تم ہدایت دینے کی سوچ رہے ہو. یا اسی طرح اتریدون ان تهدوا, کہ تم ان کو ہدایت والا نام دو, ان کو ہدایت والا کہو. یہ بھی اس کے اندر مفسرین دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے کہ تم انہیں ہدایت والا سمجھو جسے اللہ نے گمراہ کیا. پہلا معنی یہ تھا کہ ہدایت دو, دوسرا یہ کہ ہدایت والا سمجھو. یہ تمہارا کام نہیں ہے, بلکہ ہدایت والا وہی جسے اللہ ہدایت دے, اور ہدایت والا وہ جسے اللہ نے ہدایت والا کہا. انہوں نے اللہ نے ہدایت والا کہا ہے اور نہ ہدایت دی ہے انہیں. اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ, ومن یضلل اللہ, جسے اللہ رب العالمین گمراہ کرے, فلن تجد له سبیلا, پس آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے نجات کی, ایمان کی, اسلام کی, وہ گمراہی ہوگا. فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. ودو, یہ لوگ چاہتے ہیں, لو تکفرون, یہاں سے منافقین کی قسم شروع ہوگی. لو تکفرون, کہ کاش کہ تم کفر کرو, ان کی چاہت تھا, یہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو, کما کفروا, جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا ہے, فتکونون سواء, تم ہو جاؤ برابر. بڑی پیاری بات اللہ نے کی, پہلے ہم نے حوالہ دیا تھا اس کا کہ کہتے ہیں یہ بڑے منصف ہیں, برابری کرتے ہیں جی, مساوات عدل میں پایا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان میں برابری ہے. کس برابری کے یہ داعی ہیں؟ ان کی برابری ہے کہ دنیا میں دین میں ایک برابری ہونے لگے, تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ, فتکون سواء, پھر یہ برابری ہو جائے. یہ ان کی چاہت ہوتی ہے, اس انصاف کے یہ داعی ہیں. ودوا لو تکفرون کما کفروا, یہ چاہتے ہیں کہ کفر کریں اس طرح کہ تم نے کفر کیا, فتکونون سواء, پھر تم ہو جاؤ برابر, فتکونون سواء, پھر برابری ہوگی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, ان کی طرف جب تم ہو جاؤ گے نا کافر, پھر یہ راضی ہو جائیں گے. فلا تتخذوا منهم اولیاء, پس آپ نہ بنائیں ان میں سے دلی دوست, کارساز, ولی نہ بنائیں ان میں سے. ظاہری دوستی وغیرہ, ظاہری معاملات وہ ہیں, لیکن ان سے ان کی دوستی نہیں کرنی. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرے, ہجرت کرے. یعنی وہ اسلام کا دعویٰ کر کے یہ کافروں کی سرزمین پر رہ رہے تھے. کہا کہ نہیں, جب تک یہ ہجرت نہ کریں ان کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا. ان آیتوں کو حل کرنے سے پہلے ایک مسئلہ ذرا سمجھیے کہ ہمارے اس زمانے میں کافروں کی سلطنتوں میں رہنے کے مسئلے کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے, اور شریعت کی روح سے معمولی نہیں ہے. یہ بڑا حساس مسئلہ ہے, بڑا شدید مسئلہ ہے. حتیٰ کہ امام البانی رحمہ اللہ بھی اس پر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں, خلاصہ یہ ہے ان کے ہاں بھی اور دیگر علماء کے ہاں بھی راجح موقف یہ ہے کہ بلا کسی ضرورت, بلا کسی جو حقیقی ضرورت ہو,
حقیقی ضرورت ہے، بندہ دعوت کے لیے گیا ہے، جہاد کے لیے گیا ہے، وہاں کوئی علاج معالجے کے لیے گیا وغیرہ، اس کے علاوہ مستقل سکونت کافروں کی سرزمین پر اختیار کر لینا یہ شریعت کی روح سے جو ہے یہ ناجائز ہے۔ کھل کر اس بات کو سنیے، اور یہ بڑی انشاءاللہ انصاف کی بات ہے، اس پر دلائل ہیں، یہ راجع موقف ہے۔ میں نے کہا البانی وغیرہ دیگر بھی اس پر لکھتے ہیں اور اسی کو راجع کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے بغیر کسی ضرورت کے۔ اس زمانے میں جی وہاں کو جنت سمجھا جاتا ہے، اور اچھے باپ ہو کر، اچھا باپ ہو کر تمنا ہوتی ہے کہ اولاد وہاں جائیں، وہاں رہیں، پھر جب واپسی ہوتی ہے پھر وہ آدھا مسلمان اور آدھا یہودی یا عیسائی بنا ہوتا ہے، الحاد اس کے اندر آیا ہوتا ہے، گندگیاں آئی ہوتی ہیں۔ غربت اتنی معیوب چیز نہیں ہے، غریب رہے اتنی پرابلم نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن کم ہو، تعلیم کم ہو، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کا ایمان خراب ہو، یہ شرابی کبابی بنے، ایسی اور چیزیں اس کے اندر آئیں، اس سے اللہ نے منع کی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اللہ کا حکم یہ ہے آپ کو، وہ حکم کم ہے۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں تو پھر یہ مسلمان کہلائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو۔ اتنی سختی اللہ نے کی ان کافروں کے خلاف جو وہاں رہ رہے ہیں اور ہجرت نہیں کر رہے۔ حیث وجدتموہم، جہاں انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان کو نہیں بنانا ولیہ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، ان میں سے نہیں بنانا ولی اور دوست، دلی دوست، وَلَا نَصِيرًا، نہ مددگار، نہ ان سے عام مدد لینی ہے، نہ ان کو مدد کے لیے پکارنا ہے اور نہ ان کو دوست بنانا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَسْلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، مگر وہ لوگ، إِلَّا الَّذِينَ، دیکھیں ایک وہ کافر، یہ مسلمان اسلام کا دعویٰ کر کے کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا اسلام اس وقت معتمد ہے جب ہجرت کر لیں گے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور دوسری صف وہ ہے کہ جو مسلمان ہو کر رہ رہے ہیں لیکن ان کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں جس سے مسلمانوں کے معاہدے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ، مطلب ان کے لیے پھر یہ قتل وغیرہ کا حکم نہیں ہوگا، ہوں گے گناہگار۔ إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، يَصِلُونَ، جو ملے ہیں، إِلَىٰ قَوْمٍ، اس قوم سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدے ہیں، تو تب بھی چلیں، گزارا چل جائے گا۔ أَوْ جَاءُكُمْ حَسْرَتْ صُدُورُ، یا اگلی صف تیسری، وہ تمہارے پاس آئیں، حسرت صدورہم، تنگ پڑے ان کے سیدھے ہیں، أَن يُقَاتِلُوكُمْ، کہ تم سے لڑیں، تم سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں وہ، أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، اور اسی طرح وہ لڑیں اپنی قوم سے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو درمیان میں نہ ان کی چاہت تم سے لڑنے کی ہے نہ ان سے لڑنے کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، تو مطلب ان کو کچھ چھوٹ ہوگی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَكُمْ، مگر اللہ رب العالمین کی مرضی ہوتی، اللہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ پھر یہ بھی تمہارے، یعنی اللہ نے یہاں بتایا کہ ٹھیک ہے پورا وہ نہیں کر رہے لیکن کچھ تو کر رہے ہیں، اسی پر اکتفا کرو، کیونکہ وہ یہ بھی تو، اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ وہ بھی تمہارے خلاف نکلتے دشمنوں کے ساتھ مل کر، پھر کیا کرتے؟ اچھا بندہ اسی طرح ہوتا ہے نا، ہوشیار، کہ جس سے جتنی خیر ملتی ہے اتنی ہی لیتا ہوتا ہے۔ مسائل بنتے ہیں اس وقت جب اس سے خیر کم نکلتی ہے اور ہم زیادہ مانگ گئے ہیں، پھر مسائل ہوتے ہیں۔ جو جتنا ٹائم دے رہا ہے، جتنی محبت دے رہا ہے، اسی پر گزارا کریں، اسی میں بلائی ہوتی ہے۔ اور یہ ہے جو جتنی دشمنی کر رہا اتنی رہنے دیں، اس کو پکا دشمن نہ بنائے اپنا۔ اب وہ کیا ہے، ٹھیک ہے تمہارے ساتھ مل کر تمہاری مدد نہیں کر رہا لیکن اپنوں کے ساتھ بھی نہیں ملا، تو بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العالمین کی مرضی ہوتی، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو انہیں مسلط کرتے تمہارے خلاف، تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور پھر تم سے لڑتے، وہ بھی ساتھ مل جاتے، پھر کیا کرتے؟ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اس لیے اگر وہ تم سے الگ رہیں، فا بتا رہی ہے اس لیے کہ وہ تم سے، تمہیں نہیں چھیڑ رہے اور اپنے کے ساتھ مل نہیں رہے اور تمہیں فائدہ ہے اس کا، تو فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جدا رہیں، الگ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہیں پیش کرے صلح کا پیغام، صلح کا بھی کہے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا تمہارے پاس ان کے خلاف کوئی راہ نہیں نکالی کہ پھر تمہارے پاس لڑنے کا جواز نہ ہوگا، پھر نہ لڑو ان سے۔ اگر یہ الگ تلگ رہتے ہیں، چھیڑتے نہیں ہیں، غیر حربی کافر ہیں، رہنے دو ان کو۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا ستجدون آخرین، یہ اگلی صفحہ، ستجدون آخرین، ان قریب آپ پائیں گے دوسروں کو، یریدون یأمنوکم، ان کا ارادہ یہ ان یأمنوکم، کہ آپ سے بھی خود کو امن میں کر لیں، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں آ جائیں، یعنی کہ تمہاری طرف سے بھی انہیں تکلیف نہ ملے اور اپنی قوم کی طرف سے بھی نہ ملے، نہ تمہارے دشمن بنے نہ ان کے بنے، لیکن سوچ تو ہے لیکن پھر عملاً خراب ہیں وہ۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنے کو، شرک فساد وغیرہ کو، جہاد مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو، اور کی صوفیہ اس میں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، الٹا دیے جاتے ہیں۔ سوچ ان کی یہ ہے کہ جی نہ مسلمانوں سے بگاڑنی ہے نہ اپنے کافروں سے بگاڑنی ہے، منافق ہیں، نہ ان سے بگاڑنی ہے نہ ان سے بگاڑنی ہے، سوچ ان کی یہ ہے، لیکن آتے ان کی خراب ہے۔ جب کوئی موقع ملتا ہے نا تو پھر ساتھ مل جاتے ہیں ان کے، پھر مسلمانوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔
وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہیں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے الگ رہیں، جنگ نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہیں پیغام بھیجے صلح کا، وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اور روک دے اپنے ہاتھ، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، اصل میں یہ عطف ہو رہا ہے نا، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جدا نہ ہو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور صلح کا پیغام نہ بھیجیں، یہ معنی کیجئے، اور اسی طرح وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو پکڑو اور قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں پاؤ، یہ منافق دراصل کافر ہیں، یہ قتل کے لائق ہیں، جو کافروں کے ساتھ مل کر تم سے لڑتے ہیں مسلمانوں، تو یہ جو ہیں یہ معافی کے لائق نہیں ہیں، ان سے لڑا جائے، اللہ یہ فرما رہے ہیں وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور یہ لوگ ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں اور تمہیں کیا دلیل چاہیے ان کے لڑنے کے لیے، ذرا سمجھیے، سادہ انداز میں اللہ نے اس طرح یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہیں ان کے کفر پر شک ہے، اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ ان سے کیسے لڑا جائے گا، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، بڑے منافق ہیں، یہ ہیں وہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اور دلیل کیا چاہیے کہ تمہارے دشمن کافر کی صف میں کھڑے ہیں، تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں، تو اور کیا چاہیے دلیل تمہیں ان کے کفر پر، ان کے لڑنے پر، کہ جس کی بنا تم لڑتے نہیں ہو ان سے، بڑی گہری بات اللہ نے کی۔ اولئکم جعلنا، اور یہ لوگ ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، سلطانا دلیل، مبینہ واضح، یہ واضح دلیل ہے نا، کافروں کے ساتھ ملے ہیں، مسلمانوں پر زیادتیاں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ منافق، تو بالکل اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے لڑا جا سکتا، سلطانا مبینہ۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، یہاں دوسرا مسئلہ وہ قتل کا مسئلہ، اور اس لیے بیان ہوا چونکہ جہاد کے باب میں پھر بعض اوقات ظلم زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ ظلم زیادتی نہ صحیح، غلطی سے کوئی بندہ مارا جاتا ہے، تو اس لیے اس کی دیت وغیرہ یہ احکام یہاں ذکر ہے۔ وما كان لمؤمن، کسی مومن کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے مومن جہاد کرے گا لیکن خون نہیں بہائے گا جو بہنے کا نہیں ہے، مسلمانوں کا خون نہیں بہائے گا، اس لیے بھی کہا کہ منافق کی تمیز تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ایک آدمی ہوگا مسلمان اور ایک بندہ منافق سمجھ کر اس کی گردن جدا کرے گا، مار رہا ہوگا کافر سمجھ کر، تو یہ بھی نہیں کرنا، جو واقعی کافر ہیں اور قتل کے لائق ہیں یا حقیقی منافق اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، لڑ رہے ہیں ان سے، تو ان کی بات ہوگی، باقی عام کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا، اور اس کی پھر اپنی سنگینی ہے اور بہت بڑی ہے۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ، ترمذی کی روایت ہے 1395 نمبر، کہ ساری دنیا اگر ختم ہو جاتی ہے، اہون علی اللہ، یہ اللہ کے ہاں چھوٹا جرم ہے، من قتل رجل مسلم، کسی مسلمان کے قتل سے، مسلمان کا قتل ساری دنیا تباہ ہو جائے یہ چھوٹا معاملہ ہے، مسلمان کا قتل اس سے بڑی چیز ہے، صحیح حدیث ہے۔ وما كان لمؤمن، کسی مومن کے لائق نہیں، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطا، ہاں خطا ہو جائے، پتہ نہ چلے اور کوئی قتل ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرے یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی، الا خطا۔ اب جو خطأً قتل ہو اس کے لیے پھر جو دیت ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کی بات۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو قتل کرے کسی مومن کو خطا سے، خطا کرتے ہوئے، تو کیا ہوگا، فتحریر رقبۃ مومنہ، پس آزاد کرنا ہوگا مومن غلام کا، مومن غلام کی آزادی ہوگی، رقبۃ مومنہ، کسی غلام لونڈی کو جو مومن ہو اسے آزاد کرے گا۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت جو سپرد کی جائے گی اس کے ورثاء اور اہل کو، دیت بھی دے گا۔ غلام کی آزادی، چونکہ اس بندے نے دو گناہ کیے نا، ایک بندے کا خون بہایا، حق العبد ضائع کیا، اور دوسرا حق اللہ بھی ضائع کیا نا، اللہ کا حکم تھا کہ نہیں مارنا، یہ مار بیٹھا، تو اس لیے حق اللہ کو پورا کرنے کے لیے غلام کی آزادی ہوگی، اور بندوں کے لیے جو ہے ان کی دیت چل جائے گی، اللہ کہ وہ معاف کر دیں، اللہ یصدقوا، اللہ کہ وہ صدقہ کریں، معاف کر دیں یا کمی کر دیں، جی 100 اونٹ کے بجائے آپ جو ہیں 50 دے دیں، تو دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے یا 20 گائیں چلتی ہوتی ہیں، اور اسی طرح 1200 درہم ہی یا 100 دینار وغیرہ چلتے ہوتے ہیں، 100 جوڑے اس زمانے میں چلتے تھے، ہر زمانے کے پھر اپنا حساب لگا کے کام کیا جاتا ہے، جی۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی یہ عام مسلمان کا قتل ہے، عام مسلمان، نارمل مسلمان خطأ قتل ہوا تو یا دیت چلے گی یا معافی ہوگی، دو چیزیں ہوں گی۔ اگلی شکل قتل خطا میں، فإن كان من قوم عدو لكم، ایسا مومن مارا گیا، فإن كان من قوم عدو لكم، کہ جو تم، فإن كان، اگر وہ ہو مقتول من قوم،
اس قوم سے عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، لیکن وہ مؤمن جسے مارا ہوا مومن تھا، دشمنوں کا ایک مومن آدمی ہاتھ مارا گیا بندے کے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کی دیت یہ ہوگی، اس کا کفارہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، غلام کو آزاد کرنا ہے، مومن غلام کو آزاد کرنا، اللہ کا حق ضائع کیا، باقی چونکہ کافر تھے اس کے آس پاس جتنے بھی ہیں۔ تیسری شکل قتل خطا میں، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ ہو بندہ مقتول اس قوم کا کہ جن کے درمیان تمہارے اور ان کے درمیان میثاق، ان کوئی معاہدہ ہو، ایسی قوم کا مومن بندہ مارا ہے جیسے تمہارے معاہدے ہیں، تو وہاں کیا ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت جو سپرد کی جائے گی اس کے ورثاء اور اہل کو، یا بھی دیت چلے گی پھر، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور غلام کی آزادی ہوگی جس سے معاہدہ ہے اس قوم کا بندہ مارا گیا۔ اب یہ ہے کہ بندہ غلام نہ آزاد کر سکے، کسی زمانے میں نہ ہو تو فمن لم یجد، جو نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، وہ پے در پہ 2 مہینوں کے روزے رکھے گا، متتابعین پے در پہ۔ اس زمانے میں یہی ہوتا ہے نا عموماً، کوئی بندہ ایسا مارا جائے تو دیت کے ساتھ ساتھ پھر یہ مسئلہ ہے کہ 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑیں گے، مسلسل ہوں گے، درمیان میں گیپ نہ ہوگا، تاکہ اچھی طرح سے عبرت ہو جائے نا۔ اسی بنا ایک عورت اگر اپنے بچے کو نیچے دبا کر مار دیتی ہے کسی طرح سے تو اس پر بھی یہ ہے نا، تاکہ اسے عبرت ہو جائے، اندر پھر یہ احتیاط کریں۔ کسی نے ایکسیڈنٹ میں بندہ مار دیا، ایسے قتل خطا ہو گئی ہے، تو یہ دیت وہاں چلے گی، دیت ہے، اور یہ 2 ماہ کے روزے ہوں گے، چونکہ غلامی تو اس زمانے میں ہے نہیں۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، یہ ہے توبہ، اور یہ رحمت بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ رب العالمین یا پھر علیما حکیما، جو اللہ نے یہ قانون رکھے ہیں قتل میں، یا اللہ علیم ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے مصلحتیں انسانوں کی، اور حکیم ہے، دانا ہے، جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ تو یہ قتل، ویسے آپ جانتے ہیں قتل کی 3 قسمیں بنتی ہیں نا، قتل عمد اور قتل خطا اور شبہ عمد، 3، اور پھر خطا کا کفارہ 3 طریقوں سے چلتا ہوتا ہے، 3 شکلیں اس کی بن جاتی ہیں، شاید نے بنائی ہے نا، اور وہ یہاں گزر گئی ہے۔ عام مومن لیکن کافروں کے ساتھ رہ رہا، کافروں کا باقی کافر ہیں اس کے جو ہیں آس پاس، اور تیسری شکل کہ ایسا کافروں کے ساتھ ہیں کہ جن سے معاہدے ہیں مسلمانوں کے، ہر ایک اپنا طریقہ کفارہ ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا مومن کو جان بوجھ کر، پیچھے کہا نا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مومن آدمی کی شان مومن کو قتل کرنا یہ نہیں ہو سکتی الا کہ خطا ہو، تو خطا ہو اس کا کفارہ بیان کر دیا پیچھے۔ اب اور جو آدمی جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے، بھلے کسی کے کہنے پر، کسی کو آرڈر پر کیوں نہ ہو، تو کیا ہوگا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم، الا ہے کہ وہ جو 3-4 شکلیں بن جاتی ہیں کہ مومن کو بھی اس وقت قتل کیا جا سکتا ہے، جو صحیح بخاری کی روایت کے پیچھے ہم نے حوالہ دیا 68-78 نمبر پر ہے کہ بندے نے قتل کیا، اسے قتل کیا گیا۔ اسی طرح الثیب الزانی، اسی طرح جو التارک للدین، یہ کہ جو اپنے دین کو چھوڑے مرتد ہو جائے، یہ 3 بندے۔ اسی طرح بعض اوقات باغی بن گیا، بغات قتل وغیرہ وغیرہ اپنی جگہ چیزیں ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ جو ہے مومن کا قتل جو ہے وہ عظیم ترین گناہ، کتنا بڑا، اس آیت کو دیکھیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کا بدلہ جو ہے ٹھکانہ وہ جہنم ہوگا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وہ جہنم جائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ وغضب اللہ، اللہ کا غضب بھی ہوگا، اللہ نے غضب کیا اس پر، ولعنہ، اس پر لعنت بھی کیا۔ دیکھیں یہ اللہ نے غضب یہودیوں پر کی ہے، لعنت عیسائیوں پر کی ہے، یہاں اس قاتل پر دونوں ہو گئی ہیں، غضب اللہ علیہ ولعنہ۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابًا عظیم، عظیم عذاب کو اللہ نے پھر تیار کیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں قاتل کو خالدن فیہا کا، ہمیشہ جہنمی کہا گیا، ہمیشہ جہنمی، جبکہ عموماً قانون یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کسی نہ کسی زمانے میں جہنم سے نکل آتا ہے، تو پھر اس آیت کا کیا ہوگا؟ اس لیے بعض نے اچھی تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مومن کو قتل کرے اور وہ کافر ہو تو پھر فجزاؤ جہنم خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، نہیں چونکہ کافر بھی آلریڈی وہ ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طرح کہا بعض نے کہ اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے جو مومن کو قتل کرے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے،
لیکن چونکہ اللہ نے ایک چھوٹ دی ہے کہ جب ایمان ہے بندہ نکلے گا، اس لیے اس کی استثناء اس کی ہو جائے گی۔ لم یمنعہ مانع، کوئی رکاوٹ نہ تھی، اللہ کی رحمت رکاوٹ بن گیا، اس نے روک دیا اس کو جہنم سے، وگرنہ اس نے ہمیشہ جہنمی ہونا تھا۔ معنی یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ جہنمی ہونا چاہیے تھا اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ اسی طرح بعض نے خالدن کو معنی میں لیا کہ جیسے ہم بھی کرتے ہیں نا بعض اوقات، کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت لیٹ کروں گا، اس زمانے میں نہیں کروں گا، بعد میں ہو جائے گا، مکث طویل کہتے ہیں۔ معنی یہ کہ یہ آدمی عام جہنمیوں کی نسبت جہنم میں بہت زیادہ رہے گا، خالدن فیہا۔ اور ایک تفسیر جو عبداللہ بن عباس کیا اور اپنی جگہ بڑی وزنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آیت اپنے ظاہر پر ہے، مومن کا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ان کی تفسیر یہ ہے۔ اور یہ بات سمجھ بھی کچھ اس لیے آتی ہے نا، ان کی دور نہیں ہے بات، چونکہ ہر چیز استثناءات ہوتی ہیں نا، اسپیشل کیس کچھ ہوتے ہیں۔ باقی حکم یہ ہے کہ ہر مومن جہنم سے نکلے گا کے زمانے میں، لیکن سوائے اس کے جو مومن کو قتل کرے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ صحیح سنن ترمذی میں موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، یہ تفسیر جو ہے بخاری میں بھی حتیٰ کہ یہ موجود ہے، عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ جو ہے کہ مومن جو ہے وہ پھر ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، اس کا نکلنا اس سے نہ ہوگا۔ ترمذی 29 نمبر پر یہ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ موجود ہے، ترمذی کے اندر ہی ہے، بخاری کا شاید صحیح ہو گیا، صحیح حدیث ہے۔ عذابًا عظیما، یہ عذاب ہے عظیمًا بہت بڑا جو اللہ اسے دیں گے۔ تو اتنا بڑا گناہ جو ہے مومن کا قتل ہے۔ یا ایھا الذین، خاص طور پر اس زمانے میں مومن کا قتل کوئی بڑی شے نہیں ہے، بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جی، خود کیے جاتے ہیں، لوگوں کے کہنے پر کیے جاتے ہیں، مجبوریاں سمجھی جاتی ہے اپنی، جبکہ ہر ایک کو یاد سن لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کے لیے اپنی آخرت بندہ نہ تباہ کرے، کبھی بھی ایسا گناہ نہ کرے کہ مومن کا قتل اس کے ہاتھوں ہو، کسی کا ہاتھوں بندہ استعمال نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، یا پھر تحقیق کا حکم دیا، جہاد میں تحقیق کرنی ہے، صرف فتوے نہیں لگانے، صرف کافر نہیں سمجھنا ہر ایک کو، بلکہ جو کافر ہے انہیں کافر سمجھا جائے گا۔ یہ قرآن کا احتیاط ہے نا، کتنا پیارا انداز ہے قرآن کا۔ ایک طرف پیچھے آپ دیکھیں نشاندہی کی، منافق جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اگر ان میں صفات کافروں والی ہیں تو کافر ہیں، یہ مسلمان نہ سمجھو انہیں۔ اور یہاں بتایا گیا کہ جو مسلمان ہیں بہت احتیاط کرنی ہے ان کے بارے میں، جو قتل کے لائق ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جو قتل کے لائق نہیں ہیں دور رہنا ہے ان سے، اگر انہیں قتل کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ یہ ہے انصاف، ایک جہاں سختی وہاں سختی، جہاں نرمی وہاں نرمی، نہ ادھر نہ ادھر، درمیانی راہ جو شریعت نے دی ہوتی ہے۔ اگر جہاد میں یہ راہ چلی جائے نا جو درمیانی ہے، نہ سخت نہ نرم، اور جہاں سختی وہاں سختی، جہاں نرمی نہ نرمی، فساد ختم ہو جائے گا جہاد کے نظام سے جو بعض لوگوں نے برپا کیا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو اللہ رب العالمین کی راہ میں، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے صحیح بخاری کی روایت لیجئے 4591 نمبر۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بکریوں وغیرہ میں تھا، بکریاں چرا رہا، وہ کافر تھا، مسلمان اسے ملے تو یہ کافر سمجھ رہے ہیں، اور اس نے السلام علیکم کہہ دیا، السلام علیکم، یہ گویا کہ اس کے مومن ہونے کی دلیل تھی، تو انہیں قتل کر دیا کہ نہیں ویسے ہی سلام کر رہے، سلام بہت بڑی شے ہے، چھوڑ دیا، یعنی جب کوئی کافر سلام کریں اس کو چھیڑا نہیں جاتا، یہ کہتی ہے بات آ رہی ہے آگے، انہیں قتل کر دیا، غنیمت لے لی چونکہ کافر تھا۔ اللہ نے پھر آیت نازل کی کہ جب تم جہاد کرنے کو نکلو، کوئی سلام کہے تو یہ نہیں کہنا کہ لست مؤمن، آپ مومن نہیں ہیں، ڈر کر یہ بندہ کہہ رہا، یہ باتیں پھر نہیں ہوں گی۔ سے بخاری کی 4269 نمبر روایت ہے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ جس نے میدان جہاد میں کافر ہے، اس نے کلمہ پڑھ دیا تو قتل کیا اسے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ڈر کر یہ پڑھ رہا، جان چھڑانے کے لیے پڑھ رہا۔ رسول اللہ کے سامنے بات آتی ہے، رسول اللہ بار بار کہتے ہیں کہ قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کہ اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اسامہ کہتے ہیں مجھے پھر اتنی ندامت ہوئی اور میری کیفیت یہ ہوگی، میں نے تمنا کہ کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، یہ باتیں مجھے سننے کو ہی نہ ملتی رسول اللہ سے۔ تو حساس معاملہ، مومن پر ایسے فتوے جو ایمان کا دعویٰ، ہمارے زمانے میں جی کسی پر تکفیر کا فتویٰ، کسی پر ارجاء کا فتویٰ، یہ مرجی اور یہ تکفیری ہے، یہ خارجی ہے، یہ فلانا یا فلانا، نہیں، ذرا احتیاط کریں یار، بہت احتیاط سے چلیں، جو جس فتوے کے لائق ہے وہی دیں، جو اس کے لائق نہیں ہے بالکل خاموش رہیں۔ جس طرح کہ اسلام نے یہ سکھایا، بخاری کی روایت ہے کہ جو کسی کی تکفیر، جو کسی کو کافر کہے فقط باء بی احدہما، اگر وہ کافر نہ ہو تو یہاں معاملہ
پلٹ آتا ہے. اسی طرح جہاں کسی کو کافر کہنا بڑا گناہ، وہاں اسی طرح کسی کو مرجی کہنا تو چھوٹی چیز نہیں ہے نا. کسی کو اس طرح سائڈ لے کر جانا بھی آسان نہیں ہے. دونوں میں احتیاط ہونی چاہیے جو اس فتوے کے لائق ہے. اور یہ پھر خاص طور پر یہ تکفیر اور تفسیق اور تبدیع کے فتوے یہ چھوٹے فتوے نہیں ہیں. یہ علماء کا کام ہو، یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ بچوں کا کام نہیں ہے. اس میں ہم جیسے احتیاط کریں فتوے دینے سے، بہت نارمل ہو کر بہتر ہو کر چلیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں اسی احتیاط کو جو ہے وہ سکھایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو سفر کرو اللہ کی راہ میں، جہاد کرنے نکلو، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. اس لیے کہا سفر کا معاملہ اس لیے رکھا کہ اکثر بندے کو باہر کا نہیں پتہ ہوتا نا. اپنے علاقے کا تو کافر مشرک سب پتہ ہوتے ہیں بندے کو، پرائے علاقوں میں احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے. اس لیے اذا ضربتم فی سبیل اللہ کا. اور اسی طرح یہ عام بھی احتیاط ہے، لیکن خاص طور پر جب بندہ جہاد کے میدان میں ہو تو پھر بندے کی چھری تیز ہو جاتی ہے. بعض اوقات جہاد کے صفوں پر تکفیر کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. اصول جانیے، ان پر تکفیر کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، یہ کافر وہ کافر. اور جو جہاد کو چھوڑنے والا طبقہ، ان پر ارجاء کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. وہ پھر سست پڑ جاتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں اور یہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اصل میں شیطان کی وار کا طریقہ یہ ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا، آپ بندے کو پکڑتے ہیں پہلے، وہ اسے بھاگنے نہیں دیتے، وہ بھاگتا جا رہا، زور لگائی جا رہا، پھر آپ دھکا آگے کی طرف دیتے ہیں تاکہ ادھر کو وہ گر جائے. شیطان اسی طرح کرتا ہے. اول کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو دین پر عمل نہ کرنے دے، پیچھے دھکیلے سے حد درجہ سست کر دے، حتیٰ کہ ارجاء تک لے جائے. اور اگر کوئی یہاں نہ ٹکے نا اور تکڑا ہو، دیندار ہو، پھر اسے افراد کرواتا ہے، حد سے آگے بڑھاتا ہے، پھر آگے دھکا دیتا ہے تاکہ یہ اس طرف جا کے لگے اور منہ یہ گر جائے. یہ ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں صفوں کو احتیاط کرنی چاہیے. کوئی جہاد کے میدان میں ہے، کوئی نارمل زندگی گزار رہا ہے، کہ دونوں ہی وہ باتیں کریں جو اللہ اور رسول نے کہی. نہ فتوی اس کے سخت ہو نہ نرم ہو. جہاں اللہ نے نرمی سکھائی ہے وہاں نرمی ہوگی، جہاں سختی سکھائی ہے وہاں سختی ہوگی. اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر کرو اللہ رب العالمین کی راہ میں، فتبینوا، تبیین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، ظاہر پر فیصلے کرنے. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، تم نہ کہو اس بندے کو القى الیکم السلام جو پیش کرے تمہاری طرف سلام کو، لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں ہے. انہوں نے قتل کر دیا تھا نا، بخاری کی روایت کا آپ نے حوالہ سنا. انہیں مومن ہی کہیں سمجھنا جس نے سلام کر دی. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو، چاہتے ہو دنیا، عارضی دنیا کی منفعت کو. مال و متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا، عرض الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا مال و متاع چاہیے. یعنی انہیں قتل کیا اور مال لے لیا تھا. یہ وہ صحابہ تھے، وہ اچھے لوگ تھے. بعد کی زندگی میں حیات زیادہ فٹ ہوتی ہے. اگلے کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ اس کا مال مجھے ملے گا، کوئی منفعت نظر آتی ہے، اس لیے مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے. تو یعنی دنیا کی خاطر، پیسوں کے لیے کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو خون نہیں بہانا. تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس غنیمتیں ہیں بہت ساری. جو اللہ کے پاس ہے نا اس کی سوچ رکھو، جنت کی سوچ بناؤ، اور مال کے لیے اپنے جہاد کو نہ خراب کرو. فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل، اللہ نے پھر فلسفہ سمجھایا کہ جی اپنا ماضی یاد کرو. کسی زمانے میں تم بھی ایسے ہی مشرک تھے، اللہ نے ہدایت دی تمہیں. اسی طرح کسی زمانے میں تم بھی جاہل تھے، تمہیں نہیں خبر تھی، اللہ نے پھر خبر دی تمہیں. اگر یہ بندہ جاہل تھا، اسے نہیں خبر تھی اور بات غلط کہہ دی، تم نے قتل کر دیا، یا سمجھا نہیں سکا، اظہار نہیں کر سکا کہ مسلمان کہنے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہونے کے لیے کلمہ. تو کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی پہلے تھے. فمن اللہ علیکم، اسی طرح تم بھی پہلے کمزور تھے. فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، تحقیق، اس لیے تحقیق کر لیا کرو. یہ اللہ نے بڑا پیارا اصول سمجھایا کہ بندے کو اپنا ماضی نہیں بلانا چاہیے. پھر یہ اگلوں کی سمجھ آتی ہے نا. جہاں آج ایک بندہ کھڑا ہے اور آپ اس کے خلاف سختی کر رہے ہیں، اس ایک زمانے میں آپ بھی ادھر کھڑے تھے، تو جو آپ خود کے لیے چاہتے تھے وہ اسی کے لیے چاہیں. ایک آدمی آج حد درجہ جی سخت، فلانا کافر، فلانا کافر، جی جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ کافر، کسی زمانے میں اس کی اپنی بھی نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ جو آج خامی اس کے اندر پائی جا رہی ہے، آپ کو اللہ نے ترقی دے دی ہے، کل یہ آپ کے اندر پائی جاتی تھی. آپ اپنی چھری تھوڑی نرم رکھیں، گزارے لائق چلیں، یہ بہتری ہوگی. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبین، سے بخاری کی 43 اور 39 نمبر روایت ہے عبداللہ بن عمر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امیر بھیجا
خالد بن ولید کو بھیجا، اور وہ امیر تھے وہ، تو انہوں نے کچھ لوگوں کا مقابلہ کیا، وہ اچھی طرح کلمہ نہ کہہ سکے، اسلام کا اظہار نہ کر سکے، انہوں نے سبعنا کہہ دیا، سبعنا سبعنا، کہ ہم اپنے دین کو چھوڑتے ہیں، صحابی بنتے ہیں۔ تو خالد نے ان کو مارنا شروع کیا، قیدی بنانا شروع کیا کہ یہ کیا ہے، اسلام تو لائے نہیں ہے یہ۔ تو اور پھر ہر ایک کو قیدی دیا اور کہا کہ ہر بندہ اپنے قیدی کو مار دے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنا قیدی نہیں ماروں گا، اور نہ جو میرے ساتھ ہیں وہ ماریں گے۔ رسول اللہ کے سامنے پھر بات لائی گئی تو رسول اللہ نے بالکل عبداللہ بن عمر کی تائید کی کہ یہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب کہہ دیا اسلام کا اظہار اس انداز سے بھی کر دیا نا، بات ختم ہو گئی ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ مقصد دیکھے جاتے ہیں، مقاصد دیکھے جاتے ہیں۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ اللہ کی نظر ہے، اس لیے بے احتیاطیاں نہ ہو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے بیٹھے لوگ جو جہاد نہیں کرتے مومنوں میں سے، جہاد نہیں کرتے، اور غیر اولی الضرر، وہ کوئی عذر بھی نہیں ہے ان کا۔ ایک تو ہے نا عذر والے نا، غیر اولی الضرر جو ہے۔ بخاری کی 45-92 نمبر حدیث، زید بن ثابت اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ مجھے لکھوا رہے تھے، چونکہ یہ کاتب ہے نا، کاتب وحی ہے زید بن ثابت، تو مجھ سے لکھوا رہے تھے یہ آیت۔ تو اتنے میں اندھے صحابی ابن ام مکتوم آ گئے اور کہا اللہ کے رسول کے یہاں تو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور میں تو اندھا آدمی ہوں، جہاد نہیں کر سکتا۔ تو اسی دوران وہی نازل ہوئی اور اس کے اندر یہ لفظ آیا، غیر اولی الضرر کے الفاظ آ گئے، کوئی الفاظ جو ہیں بعد میں اترے ہیں کہ ہاں جن کا کوئی عذر ہے وہ اس سے خارج ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو بیٹھے ہیں جہاد نہیں کرتے اور ہے مومن۔ یہاں چھپ کر یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے جو سمجھائی گئی ہے، جو جہاد نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مومن رہے گا، بعض اوقات گناہگار ہوگا لیکن وہ ہوگا مومن ہی۔ غیر اولی الضرر، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے ان کے پاس، یہ برابر نہیں ہو سکتا جو مومن ہے اور جہاد نہیں کرتا۔ کس سے نہیں برابر ہو سکتا؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس طرف وہ ہیں جو مجاہد ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، باموالہم وانفسہم، مال بھی لگا رہا، جان بھی لگا رہا۔ فضل اللہ، یہ دونوں برابر، اللہ فرماتے ہیں مجاہد اور جو جہاد نہیں کرتا برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ رب العالمین نے مجاہدین کو، باموالہم، لیکن مجاہدین جو مال لگا رہے ہیں، جان لگا، نام کے مجاہد نہیں، باموالہم وانفسہم، جو مال خرچ کر رہے ہیں اور جان لگا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں۔ علی القاعدین درجہ، ان مجاہدین کی فضیلت ہے قائدین پر، جو بیٹھے ہیں یعنی بغیر عذر کے، درجتاً ایک درجہ ان کو فضیلت ہے، درجے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے یہ اوپر ہیں بنسبت ان مومنوں مسلمانوں کو جو جہاد نہیں کرتے۔ مجاہد افضل ہے، معنی یہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے ہی اللہ نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن جب جہاد فرض و فرضین کے رتبے میں ہو اور پھر جو نہیں کرتا، تو پھر آپ نے وہ تبوک کا واقعہ سنا، کعب بن مالک وغیرہ کا، پھر بڑی سختی ہے، پھر یہ مجرم ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ عام حالات ہیں۔ جہاد فرض کفائی ہے، ایک وہ مومن جو جہاد کر رہا اور ایک نہیں کر رہا، دونوں ہی مومن رہیں گے اور دونوں ہی گناہ سے مبرہ خالی ہیں، لیکن ایک کی شان عظیم ہوگی، ایک کو فضیلت ہوگی، یہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا، اللہ دونوں کو انشاءاللہ جنت لے کر جائیں گے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے مجاہدین، وعلى القاعدین، قائدین پر جو بغیر عذر کے بیٹھے ہیں، اجرا عظیما، عظیم اجر دے کر، اسے عظیم اجر سے اللہ رب العالمین نوازیں گے۔ سے بخاری کی 74-23 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ان فی الجنت 100 درجہ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیلی، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیم، اجر عظیم سے اللہ نوازیں گے۔ درجات منہ، درجے ہیں، منہ اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ، مغفرتیں ہیں، ورحمت، رحمت ہے، مغفرت اور رحمت ہے اللہ کی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین جو وہ غفور الرحیم، معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جنہیں فوت کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اور وہ خود پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں خود پر، جہاد نہ کر کے، اللہ پر صحیح ایمان نہ لا کر، ہجرت نہ کر کے۔ سے بخاری کی 45-96 نمبر حدیث ہے کہ مکہ میں کچھ مسلمان کافروں کے ساتھ رہ رہے تھے چھپ کر، یعنی تھے مسلمان، جب بدر کی لڑائی ہوئی تو مجبوراً ان کو کافروں کے ساتھ آنا پڑ گیا بدر کی لڑائی میں، کچھ مرے بھی اور کچھ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے۔ اس پر پھر یہ آیت اترتی ہے، یہ والی کون سی؟
اب یہاں دیکھیں ذرا، ان کا جرم صرف یہ کہ ایک ہجرت نہیں کی، اور ساتھ ہے کہ کافر کی صف میں وہ کھڑے ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، تو بے شک وہ لوگ جنہیں ملائکہ فرشتے فوت کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، وہ خود پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں فیما کن، فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، جی تم کدھر تھے، کن کے ساتھ تھے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، کمزوری تھی جی، ہم کر نہیں سکتے تھے۔ حالانکہ یہاں یہ مسلمان ہیں اس حدیث کی روح سے۔ قالوا، فرشتے کہیں گے، کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، وہاں ایمان نہیں بچتا تھا تو کسی اور جگہ جانا تھا، الم تکن ارض اللہ واسعہ، ہجرت کرنی تھی، فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کرتے اس زمین میں، فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں یہاں مومن ہے، کافر کی صف میں آیا ہے، تو ایک تو یہ سمجھ آئی کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے، بھلے وہ مومن مسلمان تھے، لیکن صف دیکھیے صف کافروں کی تھی۔ اور دوسری بات یہ ان کو جہنمی کہا گیا، وساعت مصیرہ، اور یہ بری جگہ ہے جانے کی۔ ان الذین، کافر کا ساتھ دینا پھر جہاں میدان کے اندر ہے وہاں معنوی طور پر بھی ہے نا، ساتھ چل رہا ہے، مدد ہو رہی ہے، سب اس کے اندر داخل ہے۔ وساعت مصیرہ، اور بری جگہ ہے جانے کی، لوٹنے کی۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء، ہاں ایک وہ بندہ ہے جو طاقت رکھتا ہے اور نہیں کر رہا ہجرت، اور ایک یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہے لیکن ہجرت ہو نہیں پا رہی اس سے، تو وہ ان کو پھر آسانی ہے۔ الا المستضعفین، مگر وہ جو ضعیف سمجھے گئے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلہ، جو طاقت نہیں رکھتے کوئی تدبیر نکلنے کی، نہیں رکھ سکتے، کوشش کر کے بھی وہ نکل نہیں پا رہے، لا یستطیعون حیلہ، کوئی طاقت نہیں ہے ہیلے کی، تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، نہیں وہ جانتے راہ، یعنی انہیں پھر راہ نہیں پتہ، ہجرت کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، حالات نہیں ہیں ان کے، ولا یہتدون سبیلا، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، کوئی نجات کی راہ نہیں ملتی، فاولئک عسى اللہ، یہی لوگ ہیں، عسى اللہ، قریب ہے کہ ان یعفو عنہم، اللہ ان کو بخشے، یعنی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، کہ جو کوشش کے باوجود ہجرت نہیں کر پا رہا ہے۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور غفور ہیں، بخشنے والے ہیں، پردے بھی ڈالتے ہیں۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو کوئی ہجرت کرے اللہ رب العالمین کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ پائے گا زمین میں مراغما، ہجرت میں چونکہ پھر تکالیف ہے، بندے کو لمبے لمبے کاروبار چھوڑنے پڑتے ہیں بڑے بڑے، تو اللہ نے ہجرت دلائی اور یہ تسلی دی ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میری راہ میں ہجرت کرے گا تو اللہ کہتے ہیں میں ضرور نوازوں گا، اور یہ تاریخ ہے، جس نے بھی اللہ کی خاطر ہجرت کی اللہ نے نوازا ہے، بہت نوازا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے غیرت کی ہوتی ہے، اور اللہ پھر اس کے لیے غیرت کرتے ہیں، اچھی کرتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ رب العالمین کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما، وہ پائے گا زمین میں مراغمن، فائدے اور آرام کی جگہ، مراغم رغمہ سے لیا گیا نا، ناک خاک آلود ہونے کو کہتے ہیں، یعنی وہ ایسے فائدے ملیں گے کہ دشمن ذلیل ہو جائے گا اس سے، مراغمن کثیرا، اس کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، مراغمن آرام کی جگہ، فائدے کی جگہ، کثیرن بہت سارے، وسع اور وسعت پائے گا۔ دیکھیں اس بندے نے دو کام کیے نا، اپنے علاقے سے نکلا، اپنا علاقہ اپنا گھر بار چھوڑا ہے، جو جہاں اپنا علاقہ پھر محبوب بندے کو اور ہی ہوتا ہے نا، تو ایک اس نے گھر چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ رہنے کے لیے بہترین جگہ ہی سے دیں گے، بہترین گھر سے نوازیں گے۔ ہو سکتا ہے وہاں جھونپڑی میں رہ رہا ہو، یہاں اللہ اچھے سے اچھا گھر دے دیں گے اس انسان کو، وہاں عزتیں کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں، وہاں شہرتیں کم ہو یا دیکھ لیجئے صحابہ عام لوگ ہجرت کی، مدینہ گئے، عرب و عجم کے مالک یہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اس بندے نے مال چھوڑا ہوتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑا ہوتا ہے، اسی طرح ہجرت کے لیے مال لگایا ہوتا ہے، پیسے دیے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ دونوں کام ہی کر دیتے ہیں، ایک مراغمن کثیرہ، بڑی بہترین جگہ رہنے کے لیے، فائدے کی زندگی مل جاتی ہے، وسع اور وسعتیں آ جاتی ہیں، مال و متاع بھی آ جاتا ہے۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسول، رسول کی طرف، اس لیے سے بخاری کی پہلی روایت انما الاعمال بالنیات والی ہے نا، وانما لکل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، جس کسی انسان نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے وہی کامیاب، اور اسے ہی اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے، اور جس نے دنیا کی خاطر کی اس کی چلی گئی ہجرت ہے۔ تو یہاں یہ ہے مہاجر اللہ و رسول، ہجرت اللہ اور رسول کی طرف کی ہو، اللہ کی خاطر کی ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے لوگ ہجرت کرتے ہیں مال کے لیے کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں جی یورپ کو جا رہے ہوتے ہیں، ایسی ہجرت نہیں، ہجرت اللہ و رسول، دین کو بچانے والی ہجرت ہو، اللہ کی طرف ہو، رسول کی طرف ہو۔
ثم يدرك الموت، تو پھر انہیں موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، بندے نے ہجرت کی، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات بندہ اپنے مہاجر کو نہیں پہنچ پاتا، جہاں جانا ہے اس سے پہلے موت آ جاتی ہے، دشمن مار دیتے ہیں، کوئی ایسی صورت ہوتی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ ثم يدرك الموت، پھر اس کو موت پا لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، ہجرت کا ثواب اسے مل گیا۔ راستے میں اگر یہ مر جائے یا اس کو مار دیا جائے، اس کی ہجرت پھر بھی پوری ہے، اللہ اسے نوازیں گے، اس کا اجر سے جنت ملے گی، بلائیاں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین جو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، بخشتے بھی اللہ تعالیٰ اور رحم بھی فرماتے ہیں، صرف بخشتے نہیں، یہ رحمتیں اللہ کی پھر چلتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت ملے پھر کیا رہ سکتا ہے اس کے بعد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔